ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں نمل، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ وہ شام جب شہر پہ اتری تو اس میں بارش کے بعد کی گیلی مٹی کی سوندھی سی خوشبو رچی بسی تھی۔ ایسے میں سعدی یوسف فورلی ایور آفٹر کے نیچے والے ریسٹورانٹ ایریا میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا اور سامنے لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا۔ کل سے اپنی جاب پہ واپس جانا تھا اور وہ اس وقت اسی کی تیاری کر رہا تھا۔ ریسٹورانٹ کے باہر ایک اور لڑکا پھولوں کا سٹال لگاتا تھا۔ گل خان اور اس کا خاندان 2 ماہ قبل بہت سے افغان باشندوں کے ساتھ ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا۔ سعدی کام کرنے کے بجائے کتنی دیر باہر نظر آتے ان پھولوں کو دیکھتا رہا تھا۔ پرانے لوگ آہستہ آہستہ جا رہے تھے، نئے لوگ آ رہے تھے، اور ہر گزرتے دن ہم سب بھی تو ایک نئے انسان میں ڈھلتے جاتے ہیں، وہ انسان جس کو بعض دفعہ پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایسا انسان جس کے بارے میں ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم یہ تو نہیں بنیں گے، مگر قسمت کے آگے سب بے بس تھے۔ غم نہیں کرنا، سعدی نے نفی میں سر ہلا کر خود کو ٹوکا، پھر کام کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہی، مگر فون بجنے لگا۔ اس نے اٹھا کے دیکھا، ایک نیوز چینل کے رپورٹر کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ 8 بجے والے شو میں اس کو لائیو لائن پہ لیں گے۔ اسے عدالت میں کیس کی پیروی کرنے کا کوئی فائدہ ہے بھی نہیں، اس موضوع پہ بات کرنی ہوگی۔ چھوٹے گھنگریالے بالوں والا لڑکا اداسی سے اس پیغام کو دیکھے گیا۔ کیا عدالت میں کیس کی پیروی کرنے کا، اپنے اور اپنے خاندان والوں کو سرِ عام رسوا کرنے کا، ان کو کتنے لوگوں کی بندوقوں کی تان پہ لے آنے کا کوئی فائدہ تھا؟ کیا ساحر اور وکلا کے دلائل کا کوئی توڑ تھا؟ سچ اور حق پہ ہونے کے باوجود کیس مسلسل ہارنے کی پوزیشن میں ہونا اور اپنے ہر ثبوت کا ہاشم کے ہاتھوں مشکوک بنائے دینا، کیا اس سب سے نجات کا کوئی راستہ تھا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہ تھے۔ اس نے خاموشی سے فون آف کر دیا اور لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے خاموشی سے اپنا کام کرنا تھا۔ ہجر ہے میرے 400، ہجر کے 400 خلا، میں بھی نہیں میرے قریب، تیرا تو خیر ذکر کیا۔ ڈاکٹر اسماعیل حسن اپنے گھر میں بنی چھوٹی سی لائبریری میں اس وقت بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے مطالعے کے لیے چند کتب کھلی تھی اور وہ بہت انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھے جب ان کی بیٹی نے اندر جھانکا۔ بابا، انہوں نے سر اٹھایا۔ وہ سفید داڑھی اور صاف ستھری شلوار قمیض پہنے شفیق اور مہربان چہرے والے انسان لگتے تھے۔ بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے۔ جی بیٹا، میرا ایک پرانا کلاس فیلو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ قدرے متذبذب تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو جج نہ کریں۔ وہ آج کل پوری دنیا میں اتنا تماشا بنا ہوا ہے کہ بہت مشکل سے میں نے اس کو راضی کیا کہ وہ آپ سے بات کر لے۔ وہ ان کو سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ نوجوان اندر داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر اسماعیل نے اسے ایسے دیکھا جیسے ہر نئے ملنے والے کو دیکھتے تھے، مسکرا کر اٹھے اور اسے خوش آمدید کہا۔ وہ متذبذب لگتا تھا، لباس اچھا تھا اور بال اوپر سپائکس کی صورت اٹھا رکھے تھے، آنکھوں تلے گہرے حلقے تھے، کلائی میں چند بینڈز پہن رکھے تھے۔ وہ اسی تذبذب سے ان کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے پوچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ نوشیروان کاردار۔ اس نے جھجک کر بتایا۔ ٹی وی پہ ذکر تو سنا ہوگا آپ نے میرا؟ ذرا تلخی سے بولا۔ نہیں، میں نے واقعی آپ کا ذکر نہیں سنا۔ نوشیروان، آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ اس نوجوان نے سر نیواڑ دیا، پھر کان کھجایا، پھر اسی طرح بولا، میں نے ایک گناہ کیا ہے، اگر گناہ راز ہے تو اسے راز رہنے دیں۔ انہوں نے اسے روکا، مگر وہ چہرہ اٹھا کر تلخی سے بولا، بچے کو پتہ ہے، میں نے اپنے دوست کو 3 گولیاں ماری تھی، پھر میرے بھائی نے اسے اغوا کیا اور اس سے پہلے میرے بھائی نے۔ آپ مجھے وہ بتائیں جو آپ نے کیا ہے، بھائی کو چھوڑیں۔ وہ ٹھہرا، پھر نظریں ان پہ جمائے ذرا مدھم آواز میں بولا، میں نے اپنے دوست کو 3 گولیاں ماری تھیں۔ وہ بچ گیا؟ وہ مر گیا؟ نہیں، بچ گیا۔ کیا آپ کیا چاہتے تھے؟ کیا وہ مر جائے؟ پتہ نہیں، میں اسے پتہ ہونا ہے چاہیے سب انسان کو۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ میں اسے اذیت دینا چاہتا تھا، شاید معذور کرنا چاہتا تھا، مارنا بھی چاہتا تھا، میں سب کچھ چاہتا تھا۔ اب وہ کیسا ہے؟ انہوں نے دھیمے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ میرے ساتھ مقدمہ لڑ رہا ہے۔ آپ نے اعتراف جرم کیا؟ نہیں کر سکتا، قانون کی محبوب اولاد ہوں، خاموش رہنے کا حق ہے مجھے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اس سے پھر پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں اس سب سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں کرب در آیا۔ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، دکھ میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے۔ ایسے جرائم میں توبہ پکڑے جانے سے پہلے ہوتی ہے، پکڑے جانے کے بعد معافی ہوتی ہے، اور چونکہ مقدمہ چل رہا ہے تو فیصلہ آنے کے بعد یا تو آپ کو اپنی سزا بھگتنی ہوگی یا آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ میں سزا نہیں بھگت سکوں گا۔ معافی مانگ سکتے ہو۔ مجھے نفرت ہے اس سے، محبت کرنے کو کہہ بھی نہیں رہا۔ کسی کو معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی، اور اگر دوبارہ اس پہ ظلم کرنے کا موقع آئے تو اب میں نے وہ نہیں کرنا جو پہلے کیا تھا۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟
اس کی آنکھیں گیلی ہوئیں۔ وہ اس وقت شدید بے بس نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اگر آپ اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے رحم ڈال دیتا ہے۔ آپ کے اندر ایک اچھا انسان ہے اور آپ کو اسے باہر نکالنا ہے۔ سوری، مجھے یہ پیپ ٹاک مجھے نہ دیں۔ میرے اندر کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان بچانے والے دوست کو گولی ماری۔ اپنے بھائی کی بیوی پہ نظر رکھتا تھا میں۔ وہ زہر خنسا گویا ہوا، آنکھیں اب تک گیلی تھیں۔ نوشیروان، یہاں ہر کوئی گناہ گار ہے۔ گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ، پھر توبہ، یہ مومنین کے اخلاق میں سے ہے۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں، اور برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ یعنی دونوں برابر گناہ کرتے ہیں، تو پھر اچھے لوگ جنت وغیرہ میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں ہمیں ہمارے اعمال نہیں، اللہ کی رحمت لے جائے گی، اللہ پہ توکل لے جائے گا۔ توکل ہوتا ہے اللہ سے اچھی امید باندھنا۔ اگر آپ کے گناہ بڑے ہیں تو آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے اگر آپ معافی مانگیں۔ بڑے گناہوں کے بعد بڑی نیکیاں کریں، بڑے بڑے اچھے کام کریں، یوں آپ کے گناہ دھل جائیں گے۔ اور کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ جب آپ اپنے دوسرے گناہ دھوتے جائیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو اس کا دل بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا، وہ اسے آپ کی طرف سے صاف کر دے گا اور وہ آپ کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اچھے کام کرنے ہوں گے، ایسے اچھے کام جو آپ کے چہرے کی ساری کالک دھو دیں۔ مثلاً کیا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ الجھ گیا تھا۔ اسے دور دور تک کوئی ایسی نیکی نظر نہ آتی تھی جو اسے اپنے لائق سمجھے۔ وہ جواب میں گہری سانس لے کر اسے سمجھانے لگے تھے۔ انہیں وہ لڑکا بھلا معلوم ہوا تھا اور وہ اس پہ کچھ وقت صرف کرنا چاہتے تھے۔ اس صبح ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا تھا، کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائے وہ چھت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ فون پہ الیاس فاطمی کے لاتعداد پیغام اور کالز کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ اس شخص سے کسی بھی قسم کا تعلق فی الحال افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سر رئیس نے اندر جھانکا۔ ہاشم چونک کر سیدھا ہوا، پھر اسے بلایا۔ عدالتی سماعت کا وقت ہونے والا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس چند منٹ ہوں تو۔ وہ ایک موبائل ہاتھ میں لیے اندر آیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو مس آبدار کا موبائل چاہیے۔ ان کے ایک ملازم نے یہ کام کر دیا ہے، ہو بہو اس سے جیسا موبائل ریپلیس کر دیا ہے، مگر وہ ڈیڈ ہے اور یہ میں آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ پاس ورڈ وغیرہ نہیں لگا ہوا۔ اس نے موبائل ادب سے اس کے سامنے رکھا۔ ہاشم نے ہاتھ جلا کر اس کو واپس جانے کو کہا اور پھر موبائل اٹھا لیا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسکرین روشن کی۔ واٹس ایپ سامنے ہی تھا۔ اس نے چیٹس کھولیں۔ فہرست میں اوپر ایک نام جگمگا رہا تھا، فارس غازی۔ اس نے انگوٹھا اس نام پہ دبایا۔ سامنے ایک طویل گفتگو کھل گئی جس میں نیچے نیچے آبی کے ان گنت پیغام تھے جن کا اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ گفتگو اوپر کرتا گیا، اس کے جبڑے کی رگیں کھینچتی گئیں، پیشانی کی سلوٹیں بڑھتی گئیں، سانس کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ تقریباً گھنٹے بھر بعد وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کسی خواب کسی کیفیت میں وہ قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ استغاثہ کی کرسیوں پہ اسے ان کا سارا خاندان نظر آیا تھا۔ آج سعدی، زمر اور فارس کے ساتھ حنین اور اسامہ کے علاوہ ندرت بھی بیٹھی دکھائی دیتی تھی۔ آبدار بھی ان کے قریب ہی موجود تھی۔ اس نے اپنی طرف کی کرسیوں پہ نگاہ دوڑائی۔ نوشیروان اور جواہرات وہاں خاموش بیٹھے تھے۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے میں چند منٹ رہتے تھے۔ وکلاء اپنی فائلوں کو پڑھ رہے تھے۔ کورٹ رپورٹر ٹائپنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ صحافی حضرات فون پہ لگے تھے۔ ایسے میں وہ تمام لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ کمرہ عدالت میں موجود ایک شخص بہت جلد اسی کمرے میں موجود ایک دوسرے شخص کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ میں حنین ہوں اور میں عام ہوں۔ میرے اور تمہارے اندھیروں میں جانتے ہو کیا فرق ہے؟ میں اپنی برائی کا سامنا کر کے اس کو قبول کر سکتی ہوں، جبکہ تم اپنا آئینہ سفید چادر سے ڈھکنے میں مصروف ہو۔ میرے اور تمہارے گناہوں میں فرق یہ ہے کہ جب میں گناہ کرتی ہوں تو جانتی ہوں کہ یہ گناہ ہے، جبکہ تم اپنے من گھڑت سرابوں کا شکار ہو چکے ہو۔ میں ایک جل پری ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں سمندر کی لہروں پہ رقص کرتے کتنی حسین دکھتی ہوں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اسی سمندر کی تہہ میں ہڈیاں اور گوشت چیر پھاڑ کے کھا سکتی ہوں۔ تم ایک جادوگر ہو، ایک شعبدہ باز۔ تمہارے منتر تمہاری ہیر پھیر کی باتیں ہیں، جہنم کے ابلتے کڑاہوں جیسی باتیں۔ پھر بھی تم اپنے گرد سفید چادر لپیٹے پھرتے ہو، پھر بھی تم انصاف کی سفید وگ لگائے گھومتے ہو۔ ہاشم کاردار قدم قدم کمرہ عدالت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ہر شے سست روی سے ہوتی دکھائی دے رہی تھی، جیسے کوئی گونگی سلو موشن فلم پردے پہ چل رہی ہو۔ آوازیں بند ہوں، لب ہلتے دکھائی دے رہے ہوں۔ ہاشم اجنبی گمسم نگاہوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔
اور پھر وہ آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا، کمر کرسی کی پشت سے لگائے، بائیں گھٹنے پہ دائیں ٹانگ رکھے۔ وہ ابھی تک ذہنی طور پر شل تھا، سن تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پس منظر میں کوئی اداس گیت گنگنا رہا ہو۔ اس گیت میں اعتبار ٹوٹنے کا کرب تھا، ارمانوں کا لہو تھا، جیسے کوئی اپنا ساتھ چھوڑ کے غیروں کی صف میں شامل ہو گیا ہو تھا۔ وہ انہی گم سم نگاہوں سے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھی آبدار کو دیکھے گیا۔ وہ وقت کاٹنے کو اپنے سیل فون کے ساتھ لگی تھی اور مسلسل جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ آن ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ارد گرد کاغذ کھڑکنے، سرگوشیوں، جج صاحب کی ہتھوڑی، ہر شے کی آوازیں یوں سنائی دیتی تھیں گویا دور کسی گہری کھائی سے آ رہی ہوں۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اور ایسے لگتا تھا ابھی تک سینے سے خون رس رہا ہو۔ کٹہرے میں موجود میری انجیو کے سامنے زمر کھڑی تھی۔ ہاشم نے بدک توجہ ادھر مبذول کرنی چاہی۔ یہاں سے اسے سیاہ کوٹ والی زمر کی پشت پہ گھنگریالی پونی دکھائی دیتی تھی جو اس کے بولتے ہوئے بار بار چہرہ ہلانے کے باعث جھول رہی تھی، یا پھر چند قدم اوپر کھڑی سپاٹ چہرہ لیے میری دکھائی دیتی تھی۔ ان دونوں کے بیچ خلا تھا۔ ہاشم کا دماغ خلا میں اٹکنے لگا۔ میری انجیو، آپ کتنے سال سے جواہرات کاردار کی ملازمہ ہیں؟ شل ہوتے ذہن سے اس نے زمر کو سپاٹ انداز میں پوچھتے سنا۔ 12 سال سے۔ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ فلپائن سے۔ کیا آپ کی ایجنسی جس کے توسط سے آپ کاردار کے پاس آئی تھیں آپ کو کسی دوسرے گھر میں کام کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں، یہ قانوناً جرم ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی گھر میں کام کر سکتی ہوں۔ وہ سپاٹ انداز میں سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ میری، کیا آپ اس نوجوان کو پہچانتی ہیں؟ زمر نے بازو لمبا کر کے ادھر بیٹھے سعدی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آج نیلی جینس پہ سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا، بھوری آنکھوں میں شدید چبھن لیے میری کو دیکھ رہا تھا۔ میری نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی۔ یہ سعدی یوسف ہے۔ چہرہ زمر کی طرف پھیر لیا۔ آپ کی سعدی یوسف سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ 8 سال پہلے۔ یہ قصر آیا تھا اور میں نے اس کے آگے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے بعد آپ کی کب ملاقات ہوتی تھی اس سے؟ جب بھی یہ قصر آتا، میں ہیڈ ہاؤس کیپر تھی تو ظاہر ہے ملاقات ہو جاتی تھی۔ کیا آپ دونوں کبھی ذاتی نوعیت کی گفتگو کرتے تھے؟ میری نے لمحے بھر کا توقف کیا اور نیچے بیٹھے سعدی کو دیکھا، پھر نظریں زمر پہ جما دیں۔ جی نہیں۔ یعنی آپ نے اپنے بیٹے کے کینسر اور علاج کے بارے میں سعدی یوسف سے کبھی گفتگو نہیں کی تھی؟ جی نہیں، میرا اس سے ایسا تعلق نہ تھا کہ اپنے ذاتی معاملات اس سے ڈسکس کرتی۔ سعدی بس اسے اسی طرح دیکھتا رہا، ملامت سے، افسوس سے۔ اوکے، زمر نے اثبات میں سر ہلایا۔ میری انجیو، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے مسز کاردار کا نیکلس چرایا تھا جس کی بنا پہ انہوں نے آپ کو نوکری سے برخاست کر کے ڈیپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا تھا؟ یہ غلط ہے، میں نے کبھی چوری نہیں کی، نہ مجھے نوکری سے نکالا گیا تھا۔ اور کیا یہ بھی غلط ہے کہ ڈیپورٹ کرنے کی بجائے غیر قانونی طور پر نوشیروان کاردار نے آپ کو کولمبو بھیجوا دیا تھا جہاں 8 ماہ تک آپ سعدی یوسف کی کیئر ٹیکر رہی تھیں؟ یہ غلط ہے، میں زندگی میں کبھی کولمبو نہیں گئی۔ میرا پاسپورٹ اس بات کا ثبوت ہے۔ وہ گردن کڑا کے بولی تھی۔ بار بار وہ تائیدی نظروں سے ہاشم کو بھی دیکھتی تھی، مگر وہ اس وقت غائب دماغی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کبھی کولمبو کے اس ہوٹل میں گئی ہی نہیں ہیں، نہ اس کے تہہ خانے میں جہاں میرے موکل کو قید رکھا گیا تھا؟ جی ہاں، میں کبھی وہاں نہیں گئی۔ اور نہ ہی آپ سعدی یوسف کو حبس بیجا میں رکھنے کے بارے میں جانتی ہیں؟ جی نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ تو پھر آپ 21 مئی سے 22 جنوری تک ان 8 ماہ میں کہاں تھیں؟ میری انجیو، میں قصر کاردار میں ملازمت کر رہی تھی اور میں آفس کی پارٹیز کی پلاننگ بھی کرتی تھی۔ سب نوکر گواہ ہیں کہ میں قصر میں تھی اس دورانیے میں۔ زمر اپنی میز کی طرف آئی اور کاغذات کا ایک پلندہ اٹھا کر اوپر جج صاحب کے ساتھ کھڑے آدمی کو تھمایا جس نے اسے ڈیسک پر لا کر رکھ دیا۔ یہ قصر کاردار کی پچھلی 8 ماہ کی ان تمام پراپرٹیز کی تصاویری کہانی ہے جو مختلف فوٹوگرافر نے کور کی تھی۔ یہ ان فوٹوگرافرز کے میموری کارڈز کا ڈیٹا ہے اور ان میں سے کسی ایک تصویر میں بھی میری انجیو نظر نہیں آتی، جبکہ یہ دوسری فائل، اس نے اشارہ کیا، اس میں سعدی کے اغوا سے 1 سال قبل کی پارٹیز کا ڈیٹا ہے اور ہر پارٹی میں میری پس منظر میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے۔ میری انجیو، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ان 8 ماہ میں پاکستان میں ہی تھیں؟ آبجیکشن یور آنر۔ ہاشم قدرے سست روی سے کھڑا ہوا۔ قانون کے مطابق برڈن آف پروف استغاثہ کے اوپر ہے، یعنی جو شخص الزام لگاتا ہے اسے ہی ثبوت ڈھونڈ کر لانے ہیں۔ یور آنر، پھر میں کورٹ سے استدعا کروں گی کہ ہاشم کاردار کے گھر کے تمام CCTV ریکارڈ کو عدالت میں منگوایا جائے اور ہمیں تاریخوں کے ساتھ دکھایا جائے کہ میری انجیو اس وقت گھر میں تھیں۔ جج صاحب نے ہاشم کو دیکھا ہی تھا کہ وہ کنگھار کے بولا، یور آنر، فروری میں ہمارے کنٹرول روم میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی تھی۔ گھر کے ملازم اور میرے خاندان والے گواہ ہیں اس بات کے۔ ہمارا DVR جل چکا ہے۔ اسی بات کا استغاثہ فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ ریئلی ہاشم؟ زمر ابرو حیرت سے اٹھاتے اس کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی،
آپ کی کریٹیوٹی اس سے زیادہ اچھا بہانہ ڈھونڈ سکتی تھی۔ اتنا پرانا ہے بہانہ کیوں؟ ہاشم نے شانے اچکائے۔ واقعی میں زیادہ اچھا بہانہ کر سکتا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اب سنبھل کے سرگوشی میں بولا تھا۔ زمر نے ستائش سے سر کو خم دیا اور واپس جج صاحب کی طرف آئی اور اس کے اعتراض پہ رولنگ دے رہے تھے۔ کیا آپ کبھی زرنگار عبید سے ملی ہیں؟ زمر نے واپس میری سے سوال پوچھا تو ہاشم نے چونک کر فوراً آبدار کی طرف دیکھا۔ آپ بھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاشم کو نظر انداز کر رہی تھی۔ میری نے جواب دینے میں چند لمحے لیے۔ جی، ان کی بیماری کے دوران میں نے سنا ہے آپ نے ان کی بہت خدمت کی، بلکہ یہ تصویر بھی ہے ہمارے پاس جس میں آپ ان کو سرو کرتی نظر آ رہی ہیں۔ زمر نے ایک تصویر کی کاپی اس کے سامنے لہرائی، پھر جج صاحب کی میز پر جا کر رکھی۔ میری نے ہاشم کو دیکھا، وہ آبی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک بات سمجھائیں میری انجیو، آپ کو یہاں آئے 9-10 سال ہوئے ہیں۔ زرنگار عبید پچھلے 10 سال میں ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے اسکینڈل کے بعد سے سری لنکا میں رہائش پذیر تھیں، وہیں مقیم رہیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ ان کی خدمت کے لیے، ان پر نظر رکھنے کے لیے ہارون عبید اور جواہرات کاردار نے آپ کو وہاں بھیجا تھا؟ میں کبھی کولمبو نہیں گئی، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ اپنے پاسپورٹ کے مطابق آپ کولمبو نہیں گئیں، لیکن یہ تصویر کولمبو میں لی گئی ہے اور آبدار عبید اس بات کی گواہ ہے۔ اور اب تک خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتے فارس نے چھمبے سے زمر کو دیکھا اور پھر مڑ کے آبی کو۔ آبی نے اس کے دیکھنے پہ مسکرا کر شانے اچکائے تھے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا پاسپورٹ بھی ہے جو آپ ملک سے باہر جانے کے لیے استعمال کرتی آئی ہیں، کیونکہ آپ کی ایجنسی کی طرف سے ایک مالک کے ہوتے ہوئے دوسرے کی خدمت کرنا غیر قانونی ہے۔ تو بتائیے عدالت کو میری انجیو صاحبہ کہ آپ کس پاسپورٹ پہ سری لنکا جاتی تھی؟ میری کا چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ بار بار ہاشم کو دیکھتی تھی جو اب اپنے سامنے رکھی فائلز کو دیکھ رہا تھا بنا پلک جھپکے۔ زمر بھی کنکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہوا تو میری ذرا کنکھاری۔ یہ تصویر پاکستان کی ہے، میں کبھی کولمبو نہیں گئی۔ جب مس عبید عدالت میں اپنا بیان دیں گی تو آپ کا یہ بیان پرجری کے زمرے میں آئے گا۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ وہ میری انجیو کے پاسپورٹ پہ کوئی مہر نہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ سعدی یوسف جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے میری پہلے کولمبو جا چکی ہے، یہ اس دفعہ بھی گئی تھی اور 8 ماہ ادھر ہی رہی تھی۔ یور وٹنس۔ وہ مڑی اور ہاشم کو مخاطب کر کے کہا، پھر سیدھی اپنی میز پہ آ گئی۔ ہاشم اٹھا نہیں، اس نے بیٹھے بیٹھے سوال کیا، میری انجیو استغاثہ نے جو تصاویر عدالت کو دکھائی ہیں پارٹیز والی، کیا ان پارٹیز کی ایونٹ پلاننگ آپ نے کی تھی؟ جی ہاں۔ اور ان پارٹیز کو ممکن بنانے کے لیے تقریباً کتنے ملازم کام کرتے تھے؟ 60 سے زیادہ۔ اور کیا وہ 60 کے 60 ملازم ہمیشہ فوٹوگرافر کی کھینچی ان تصاویر میں نظر آتے ہیں؟ نہیں، مشکل سے 5-10 نظر آتے ہیں۔ فوٹوگرافر کو ملازموں کی نہیں، مہمانوں کی تصاویر کھینچنے کی ہدایت ہوتی ہے۔ اور ان 60 میں سے کتنے لوگ صرف کچن میں کام کرتے ہیں اور پارٹی کی جگہ پہ نہیں آتے؟ تقریباً 20-21 ملازم۔ اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے آپ کچن اور اس کے ساتھ بنے اپنے کمرے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگی تھی اور باہر کم ہی نکلتی تھی؟ آبجیکشن یور آنر، زمر بیزاری سے بولی۔ ہاشم کاردار لیڈنگ کویسچنز پوچھ رہے ہیں۔ گواہ کی کسی جواب کی طرح رہنمائی کرنا، سوال میں ہی جواب بتا دینا یا اس کے منہ میں الفاظ ڈالنا لیڈنگ کویسچن پوچھنا کہلاتا ہے۔ یور آنر، یہ مسز زمر کا گواہ ہے، میں تو اس کو کراس کر رہا ہوں، میں لیڈنگ کویسچن کر سکتا ہوں۔ اوور رولڈ، وہ کراس کے دوران لیڈنگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جج صاحب نے اعتراض رد کیا تو زمر سر جھٹک کے رہ گئی۔ میری بولنے لگی، جی میں زیادہ تر نیچے کچن میں ہی رہتی تھی اور پارٹیز میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میری انجیو، کیا یہ درست ہے کہ سونیا کاردار کی سالگرہ پہ یعنی شادی کے اغوا سے چند دن قبل آپ کی شادی سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی، وہ پارٹی میں آیا تھا اور میں چونکہ کچن میں ہوتی تھی اور کچن گھر کے پچھلی طرف ہے تو میں نے اسے وہاں ٹہلتے دیکھا تھا۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اور کیا آپ بتائیں گی کہ وہ کیا بات کر رہا تھا؟ شادی حیرت سے آگے کو ہوا۔ میری فرفر بولنے لگی، وہ ایک نمبر دہرا رہا تھا اور وہ جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جلد ہی چند ماہ کے لیے منظر عام سے غائب ہو جائے گا اور آرام سے JK5 فیسلٹی پہ آ کے پوری لگن سے کام کرے گا۔ اور اس نے کچھ ایسا بھی کہا تھا کہ ڈیزائننگ مکمل ہو گئی ہے، اب صرف ان کو اس میزائل کی میکنگ پہ کام کرنا ہے اور یہ بھی کوئی رقم کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بے چینی سے اٹھی۔ یور آنر، ہاشم کاردار کیس کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان بے بنیاد باتوں کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں جناب عالی، میں صرف وہ وجہ عدالت کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کی بنیاد پہ سعدی یوسف نے میرے گھر سے نیکلس چرایا، اور چونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ میری اس کی باتیں سن چکی ہے، اس لیے اس نے میری کو اس کیس میں گھسیٹنا چاہا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ ایک بیمار بچے کی ماں ہے
اور عدالت کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ JK5 شوال میں واقع ایک مسجد کے انڈر گراؤنڈ بنی ایک دہشت گردوں کی اماجگاہ ہے جہاں وہ اسلحہ تیار کرتے ہیں۔ دفاع آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہے یور آنر کہ سعدی یوسف نے صرف اپنی غیر قانونی سرگرمیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور لوگوں کی ہمدردی لے کر ایک سٹار بن جانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اب سعدی ایک سٹار ہے، اس کو بڑے بڑے فارمز پہ بلایا جاتا ہے جہاں جانے کے لیے پہلے اس کے پاس کوئی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں تھی، مگر جس دن ایسے کسی حساس نوعیت کے فنکشن میں کوئی دھماکہ یا ٹارگٹ کلنگ ہوگی نا یور آنر، اس دن دفاع کی ساری باتیں سچ ثابت ہو جائیں گی۔ وہ اب گواہ کو واپس بھیج رہا تھا اور زمر اور سعدی ایک دوسرے کو چنبے سے دیکھ رہے تھے۔ پیچھے بیٹھا فارس نگاہیں آخر میں بیٹھے شخص پہ جمائے ہوئے تھا۔ وہ لیاقت علی خان کی سی اینک والا ادھیڑ عمر شخص زنانہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اب ایک دوسرے گواہ کو پیش کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں فارس اٹھا اور موبائل پہ بٹن دباتا سر جھکائے اس آدمی کے قریب آ بیٹھا۔ اس شخص نے محض ایک دفعہ فارس کو دیکھا پھر سامنے دیکھنے لگا۔ زمر اس گواہ سے سوالات پوچھ رہی تھی جبکہ فارس جیب سے قلم کاغذ نکال رہا تھا۔ پھر وہ گھٹنے پہ کاغذ رکھے موبائل سکرین سے چند نمبرز دیکھ کر اتارنے لگا۔ غیر آرام دہ سی پوزیشن میں رکھنے کے باعث یکا یک قلم اس کی انگلیوں سے پھسلا اور اس شخص کے قدموں میں جا گرا۔ اوہو! فارس جھنجھلایا تھا۔ اس آدمی نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر جھکا اور قلم اٹھا کر فارس کی طرف بڑھایا۔ جزاک اللہ خیرًا کثیرا۔ وہ مشکور سا قلم کو کنارے سے تھامتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چیزیں سنبھالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے ایک اور پلاسٹک بیگ جیب سے نکال کر احتیاط سے قلم اس میں ڈال کر سیل کیا۔ پھر موبائل پہ میسج لکھا، اس آدمی کے فنگر پرنٹس لے لیے ہیں۔ فیشل ریکگنیشن سے کچھ نہیں ملا تو شاید فنگر پرنٹ سے مل جائے۔ میں کچھ دیر میں تمہاری طرف لا رہا ہوں یہ سب، مجھے پتہ کر کے دو کون ہے یہ۔ اپنے ایک پرانے کلیگ کو پیغام لکھ کر اس نے احتیاط سے قلم کا پیکٹ جیب میں ڈالا اور پھر مڑا ہی تھا کہ ٹھٹک گیا۔ آبدار اس کے پیچھے کھڑی تھی، سرخ رومال سر پہ باندھے اور اس سے نکلتے سیدھے سرخ بالوں کو چہرے کے ایک طرف ڈالے بلی جیسی گرے آنکھیں اس پہ جمائے مسکرا رہی تھی۔ آپ؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ میری NGO والی فوٹو میں نے صبح مسز زمر کو دی تھی، اس نے مسکرا کے اطلاع دی۔ دیکھیں آبدار، اگر تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ اتنی سادگی سے گویا ہوئی کہ فارس کے الفاظ لبوں پہ آ کے ٹوٹ گئے۔ وہ اس شے کی توقع نہیں کر رہا تھا، ناسمجھی سے اس سے دیکھے گیا۔ اس روز جو میں نے کیا وہ بہت غلط تھا، یا اس کا طریقہ غلط تھا، وہ ندامت سے کہہ رہی تھی۔ نظریں نہ جھکی تھی، نہ ہاتھ مل رہی تھی، صرف بول رہی تھی، بلکہ سینے پہ بازو لپیٹے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں نے آپ کو یوں بلایا اور آپ کو مجھے اوائڈ کرنے کے لیے حنین کو بھیجنا پڑا۔ آئی ایم سوری کہ میں نے اپنا اتنا غلط امپریشن دیا۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ اس نے افسوس سے کیا تھا۔ اصل میں میری زندگی میں فارس بہت لوگ نہیں ہیں، صرف بابا ہیں۔ ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تو میں دوسرے لوگوں سے خود کو زبردستی اٹیچ کرنے لگ جاتی ہوں۔ ذرا مجھ سے کوئی ہمدردی سے بات کرے تو میں اس کو اپنا گائیڈ، اپنا دوست مان لیتی ہوں۔ کتنی کوئی بیچاری ہوں نا میں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ خفت سے بولا تھا۔ آبدار زخمی سا مسکرائی۔ ایسی ہی بات ہے۔ مجھے اگر ثبوت دینا تھا تو مجھے بدلے میں آپ سے آپ کا وقت نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ میں صرف اپنے بابا کے متعلق چند باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری اپروچ غلط تھی، اس لیے میں نے صبح جو ٹپ دی وہ ڈائریکٹ زمر کو دے دی اور بدلے میں کسی چیز کی امید نہیں رکھی۔ آپ سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ پلیز میرے امیچور رویے کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آئندہ آپ کو میں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ ماحول کا تناؤ دھیرے دھیرے فضا میں گھل کے ختم ہو گیا تھا۔ فارس کے تنے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے رسان سے سر ہلا کر بس اتنا کہا، گڈ، اب آپ کو یوں سریرا مجھ سے ملنا نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مجھ سے کسی بھی قسم کے تعلق کی وجہ سے نقصان پہنچے۔ وہ دامن بچانے والے انداز میں کہہ کر ایک طرف نکل گیا۔ کبھی امید تھی کہ وہ پیچھے سے پکارے گی، کوئی نئی بات کرے گی، نیا موڑ دے گی، مگر اس نے نہیں پکارا۔ وہ راہداری میں آگے بڑھتا گیا۔ سماعت ختم ہو چکی تھی اور تمام افراد باہر آ رہے تھے۔ ہاشم بھی سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ فارس اس سے لاتعلق سا ساتھ سے گزرنے لگا تھا کہ جب ہاشم نے اس کے کندھے سے اپنا کندھا چھوا، فارس ٹھہر گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں ہے، یا یہ کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جو تم کر رہے ہو نا اس کا حساب دو گے تم؟ اور ایک سرخ انگارہ سی نظر فارس پہ ڈالی۔ اوہ! فارس نے فکر مندی سے لب سکیڑے۔ میں ڈر گیا۔ اب دیکھو میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ ہاشم خاموشی سے آگے بڑھ گیا تو فارس نے سر جھٹکا اور موبائل نکالتے ہوئے قدم مخالف سمت بڑھا دیے۔ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھتی آبدار مسکراتی ہوئی سوچ میں گم چلتی جا رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے کوہنی سے پکڑ کے موڑا۔
وہ جھٹکا کھا کے مڑی، سامنے جواہرات سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ جو تم نے کیا ہے نا، اس پہ میں تمہاری جان بھی لے سکتی ہوں۔ وہ زخمی سا گرائی تھی۔ آبدار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بنو مت، مجھے کہا کہ وہ ویڈیو ضائع کر دی اور خود ہاشم کو دے دی۔ مجھے میرے بیٹے سے دور کرنا چاہتی ہو؟ اوہ! آبدار نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاشم نے دیکھ لی وہ، مگر میں نے اسے نہیں دی۔ سنو تم! وہ نفرت سے انگلی اٹھا کے پھنکاری تھی۔ جواہرات کے پیچھے ابھی دیکھ سکتی تھی کہ دور راہداری کے دوسرے سرے پہ زمر، سعدی، حنین اور فارس ندرت کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب سے زیادہ نمایاں زمر نظر آ رہی تھی، اونچی گھنگریالی پونی کے باعث جو اس کا سر ہلانے سے جھولنے لگتی۔ وہ مسکرا کر فارس سے کچھ کہہ رہی تھی، کوئی جلا کٹا تبصرہ، اور وہ بھی شاید جواب میں کوئی برابر کا جملہ کس رہا تھا۔ اور حنین ہنس رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی اب کہ تم… وہ ویڈیو ہاشم کو زمر نے دی ہے، میں نے نہیں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ میں نے تو اس کو ضائع کر دیا تھا، مگر زمر اور اس کی وہ چھوٹی بھتیجی، ان دونوں نے مجھے ڈنر پہ بلایا، میرا ٹیب ہیک کیا، ڈیٹا کاپی کیا اور چلتی بنی۔ یہ میری میری کی تصویر بھی وہیں سے ملی ان کو۔ میں ان کی مخبر نہیں ہوں، ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا ہے۔ جواہرات ٹھہری تھی، مگر پھر نفرت میں ڈوبی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں ہے تو ہاشم سے پوچھ لیں، میں نے اسے ایسا کچھ نہیں دیا۔ ان لوگوں نے ہی دیا ہوگا۔ جان لینی ہے تو شکار سامنے کھڑا ہے۔ وہ شانے اچکا کے اپنا بازو چھڑاتی واپس مڑ گئی۔ جواہرات غصے سے پھنکارتی کھڑی رہ گئی۔ ایک نظر مڑ کے اس دور نظر آتی خوش باش فیملی کو دیکھا اور پھر پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے حکم صادر کیا تھا، کلب چلو، مگر چونک کے ڈرائیور کو دیکھا، پھر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے لہیم شہیم گارڈ کو۔ بخت خان کہاں ہے اور تم دونوں آفس سے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہٹے کٹے گارڈ نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ ہم آپ کی نئی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ ہیں۔ کاردار صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، ہمیں آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، نکلو میری کار سے اور میری ذاتی ٹیم کو واپس بلاؤ۔ وہ تلملا کر بولی تھی، ہمیں اس کا حکم نہیں ہے میم، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ رات 8 بجے سے پہلے ہمیں آپ کو گھر پہنچانا ہوگا، اس سے زیادہ باہر رہ کر خطرہ مول لینے کی اجازت سر نے ہمیں نہیں دی۔ چلو، وہ ڈرائیور کو اشارہ کر کے بولا۔ جواہرات نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک دم اپنا آپ بے حد کمزور اور ناتواں سا لگنے لگا تھا۔ لمبی سی گاڑی کے سیاہ شیشے کسی قید خانے کی سلاخوں سے کم نہیں لگ رہے تھے، اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ مورچال کی سبز بیلیں اسی کھلتی ہوئی صبح میں فخر سے سارے گھر کو ڈھانکے سورج کے سامنے تن کر جمی کھڑ نظر آ رہی تھیں۔ اندر آملیٹ کی خوشبو، چائے اور کافی کی مہک کے ساتھ فضا میں رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل سے زمر اٹھ چکی تھی اور اب کوٹ کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فارس کو جاب لیس ہونے کا طعنہ دینا اور نئی نوکری ڈھونڈنے کے لیے غیرت دلانا بیکار تھا۔ وہ ڈھٹائی سے سست انداز میں اپنی کافی پی رہا تھا جب سعدی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، سعدی تیار سا کھڑا تھا۔ چلنا نہیں ہے؟ کار اسٹارٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ ڈرائیور کب سے ہو گیا میں آپ کا؟ وہ خفا سا کہتا جیسے ہی پلٹا۔ سامنے بیٹھی ندرت نے آنکھوں سے فارس کو اشارہ کیا۔ فارس نے جواباً سر کو خم دے کر تسلی دینے والا اشارہ کیا۔ چائے کے گھونٹ بھرتی حنین نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا، پھر سعدی کو پکارا، بھائی، امی اور ماموں آپ کے بارے میں اشاروں میں… آؤچ! ندرت نے ہلکی ہی صحیح مگر اس کی سر کی پشت پہ چپت لگائی تھی۔ سعدی اپنی ایڑیوں پہ گھوما اور باری باری امی اور ماموں کو دیکھا۔ امی اور ماموں کیا؟ حنا نے اپنے سر کو سہلاتے ہوئے فارس کو دیکھا جس نے اسے صرف گھورا تھا، پھر خفگی سے بولی، امی اور ماموں ہم سے بالکل پیار نہیں کرتے، مجھے یقین ہے انہوں نے مجھے کسی ہسپتال سے چرایا تھا۔ امی کسی زمانے میں وہ ڈراموں والی نرس ہوں گی جو لوگوں کے بچے ایکسچینج کرتی ہیں۔ وہ بولتی ہوئی کرسی سے اٹھی اور آگے بھاگ گئی۔ بغیرت، بدتمیز! ندرت نے برے موڈ کے ساتھ جوتا اس سمت میں پھینکا جہاں وہ گئی تھی۔ حنا اندر مڑ گئی۔ جوتا راہداری میں گر گیا۔ لمحے بھر بعد حنا نے ستون کے پیچھے سے گردن نکالی۔ امی، آپ ہمارے ون ڈے ٹیم میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ نشانہ آپ کا بالکل ان کے جیسا ہے، اور چھپاک سے اندر غائب ہو گئی۔ فارس اور سعدی نکل گئے تو امی حنا کو 2000 سلواتیں سنا کر دوسروں کی بیٹیاں دیکھی ہیں کتنی تمیزدار، سگڑھ و مواصلات کی پابند ہوتی ہیں، منہ میں زبان نہیں ہوتی، اور ایک یہ بے غیرت اولاد میرے ہی حصے میں آئی تھی۔ کچن میں جا چکی تھی اور اب نشانہ حسینہ تھی۔ ٹھیک سے گوندو آٹا، اور یہ روز روز نیا سونے کا زیور چڑھا کے کام کرنے نہ آیا کرو۔ آیا وڈا تیرا میاں، اگر لے کر دیتا ہے تو یہاں سے جا کر پہنا کرو، شوخی نہ ہو تو۔ یہ ندرت کی روٹین کی ٹون تھی اور اس پہ حسینہ نے دل ہی دل میں روٹین کے کئی کوسنے ان کی نظر کیے، مگر بظاہر سر جھکائے آٹا گوندتی رہی۔ ایسے میں حنا دوبارہ لاؤنج میں آ گئی تھی اور اب دوپٹہ کس کے، بال باندھ کے جوش سے کھڑی، گردن اٹھائے چاروں طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا نے اخبار سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ پھر سے گھر کی صفائی؟ جتنی صفائی کرنی تھی کر لی، اب میں وہ کروں گی ابا جو آج کل کی نکمی، سست اور لاپرواہ یعنی عام لڑکیاں بالکل نہیں کرتی۔ اور وہ کیا ہے؟
مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ میں عام لڑکی نہیں ہوں، یہ تو آپ جانتے، اس لیے اب میں ڈائی گرل بن رہی ہوں۔ ابا ڈو اٹ یور سیلف۔ آپ عام لڑکیوں کو پکی پکائی کھانے کی عادت ہوتی ہے، نکمی نہ ہو تو میرے جیسی ہر چیز خود کرتی ہیں۔ وہ گھر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے انٹیریئر ڈیکوریٹر نہیں ہائر کرتی، گھر پینٹ کرنے کے لیے مستری مزدور نہیں بلواتی، دیواروں پہ فریمز ٹھونکنے کے لیے یا پردوں کی ریلنگ لگانے کے لیے لمبے بھائیوں یا ملازموں کی منتیں نہیں کرتی۔ مجھے کسی مستری مزدور، ترخان، پردوں والے، پینٹ والے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب یہ سارے کام خود کر سکتی ہوں، صرف چند دن کی محنت سے۔ ابا ہم لڑکیاں اپنے گھروں کو اتنا خوبصورت اور آرامدہ بنا سکتی ہیں جتنے امیر لوگوں کے اونچے اونچے قصر بھی نہیں ہوتے۔ میں سمجھتی تھی بڑے گھر خوبصورت ہوتے ہیں، مگر نہیں ابا، خوبصورت گھر ہی خوبصورت ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوں یا چھوٹے۔ مگر یہ عام لڑکیاں ان کو نہیں خوبصورت بنا سکتی، صرف میرے جیسی خاص لڑکیاں یہ کر سکتی ہیں۔ وہ ایک عزم سے کہہ رہی تھی۔ ابا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے اب تم دیواروں پہ اوپر چڑھ کے خود کیل ٹھونکتی پھرو گی؟ ہرگز نہیں، ایسے تو چوٹ لگ جائے گی۔ انہیں بات پسند نہیں آئی تھی۔ دیکھا، حنین نے چٹکی بجائی، یہ آپ مرد ہی ہوتے ہیں جو ہم لڑکیوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا مطلب 10 مردوں میں بیٹھ کے مردوں کی طرح کہکے لگانا اور رات دیر دیر تک باہر گھومنا نہیں ہوتا، بلکہ مردوں کے جیسے کام خود کرنا ہوتا ہے، دوسروں کی محتاجی سے بچنا ہوتا ہے۔ آج سے میں ابا اپنے سارے گھر کو ری ماڈل کرنے جا رہی ہوں اور مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ پھر چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آواز لگائی، ندرت بہن آپ بھی نہیں؟ ہاں ہاں، تجھے میں کرنے دیتی ہوں اپنے گھر کا بیڑا غرق۔ وہ جواباً وہیں سے گرائی تھی۔ حنین نے افسوس سے ابا کو دیکھا۔ پتہ نہیں جب یہ نرس تھیں تو مجھ جیسے کتنے بچے اپنے اصلی ماں باپ سے جدا کیے تھے۔ بڑے موڈ میں ہو آج؟ زمر باہر آئی تو مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کوٹ پہنے، بال بنائے وہ کچہری کے لیے نکل رہی تھی۔ ہاتھ کی انگوٹھی اور ناک کی لونگ جگمگا رہی تھی۔ حنا نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ میری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں اور اب میری زندگی میں مزید کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی ہوں۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور وہ کھلی کھلی تازہ دم لگ رہی تھی۔ کہہ کر وہ مڑ کے پھر سے در و دیوار کو دیکھنے لگی اور چونکہ سورج سوچ بھی رہی تھی تو عادتاً ناخن چبانے لگی۔ خاص لڑکی، اب پہلے اپنی اس عادت کو تو بدلو۔ زمر نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی تو وہ چونکی۔ جلدی سے ناخن دانتوں سے نکالے۔ تمہیں اندازہ ہے تم بچے منہ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے کتنے برے لگتے ہو، اور ناخن چاہے کھا رہی ہو یا دانتوں سے کتر کے پھینک رہی ہو، یہ تمہارے جسم کا حصہ ہے اور اس کو یوں چیرنے کی اجازت اللہ نے تمہیں نہیں دی۔ سوال ہوگا اس کے بارے میں بھی۔ اپنی اس عادت کو تمہیں خود ختم کرنا ہوگا۔ کم از کم اتنی کمزور نہیں ہو تم کہ اپنے دانتوں سے ہار مان جاؤ۔ ناخن کترنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے حنا، لیکن سب سے زیادہ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہم ناخن کھانے والوں کو مردہ انسانوں کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ ہی نہ کھڑا کر دے قیامت کے دن، کیونکہ بات تو ایک ہی ہے نا۔ اچھا نہیں کھاتی، اس نے تو گھبرا کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ دیے تھے۔ ڈور بیل بجی تو زمر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حنین زمر واپس آئی تو اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ حنا نے چونک کے اسے دیکھا۔ کون ہے؟ حنین میری بات غور سے سنو، وہ سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو ہاشم کر دیتا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی کر دوں۔ باہر کون ہے؟ حنا کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ جو بھی ہے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، تمہیں ملک سے باہر بھجوا دیں گے، لیکن اگر تم اسے وصول کرنا چاہو تو۔ زمر کی آواز پس منظر میں چلی گئی۔ حنین بالکل سن سی کھڑی رہ گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ باہر کون تھا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ حنین مجھے نہیں پتا تھا وہ آج ہی آ جائے گا، پہلے سوچ لو۔ زمر فکر مندی سے کہہ رہی تھی، مگر حنین کے کان، آنکھیں سب بند ہو چکا تھا۔ وہ ہوا میں قدم رکھ رہی تھی، بادلوں پہ چل رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، پورچ خالی تھا۔ وہ گیٹ تک آئی اور چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ سامنے کورٹ کا ملازم کھڑا تھا۔ حنین، یوسف خان آپ ہیں؟ اس نے نام پڑھ کر دہرایا۔ حنین نے بنا پلک جھپکے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا بدن دھیرے دھیرے کانپنے لگا تھا اور ملازم نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ یو آر بینگ سروڈ۔ حنین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کاغذ تھاما اور پھر قلم سے اس جگہ دستخط کرنے لگی جہاں وہ کہہ رہا تھا۔ آپ کو اس درج کی گئی تاریخ پہ کورٹ میں پیش ہونا ہے، آپ کو بطور گواہ طلب کیا گیا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ حنین اس کاغذ کو پڑھ رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ ماضی کو دفن کر کے شہد کی مکھی نے راستہ بھی بدل لیا تھا، رنگوں اور خوشبوؤں سے بھرے رس سے اپنی زندگی کو سجانے بھی لگی تھی، دل کو شفا بھی مل رہی تھی۔ لیکن آج معلوم ہوا تھا کہ ہاشم اور حنین کی کہانی ابھی باقی تھی۔ دھوپ میں کھڑی لڑکی نے حکم نامہ پکڑے ہوئے آنکھیں کرب سے بند کر لیں۔ آخر کب ختم ہوگی ان بے لذت غلطیوں کی داستان؟
گولف کلب کے سرسبز میدان دور تک پھیلے نظر آ رہے تھے۔ اندرونی سٹنگ ایریا میں رکھی کرسیوں پہ بیٹھی خواتین بے فکری سے باتیں کرتی نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک جواہرات کاردار بھی تھی جو بظاہر مسکراتی مسلسل بولتی خاتون کو سن رہی تھی اور اضطراب سے گلے کا لاکٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ قریب میں دو مستعد گارڈ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ویسے جواہرات، یہ تمہاری عمر نہیں تھی ریٹائرمنٹ کی، اب تو تم کسی ایگزیکٹو گیدرنگ میں نظر تک نہیں آتی، ایک بھورے سنہری بالوں والی عورت شکوہ کر رہی تھی، اور دوسری نے ناک سکوڑ کر گارڈز کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں ہر وقت ان کی موجودگی سے الجھن نہیں ہوتی؟ جتنا اعلیٰ خاندان اتنی سیکیورٹی تھریٹ۔ جواہرات نے بظاہر بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہاں، مگر لوکیشن کو گارڈ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ پرسن کو گارڈ کرنے سے ان کو سارا ایریا کور کرنا چاہیے، نہ کہ تمہارے سر پہ کھڑے ہو کے ہماری باتیں سننی چاہیے۔ ایک ذرا ہنس کر تنزن بولی۔ جواہرات نے بہت سے کڑوے گھونٹ مسکرا کر اندر اتارے۔ ان کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے آئلہ، کہ کہیں کوئی فرسٹریٹڈ سوشلائٹ اپنے بوٹوکس گون رونگ کا غصہ میرے کھانے میں زہر ملا کے نہ اتارے، یا کوئی دوسری خاتون کا چہرہ دیکھا زیادہ فرسٹریٹڈ ایجنگ عورت اپنے شوہر کے اس کی فنانشل ایڈوائزر سے چلتے افیئر سے تنگ آ کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ سیکیورٹی تھریٹ۔ مسکرا کے اس نے گلاس اٹھایا اور چیئرز کے انداز میں اوپر لہرایا، مگر دونوں متعلقہ خواتین کے چہرے سیاہ پڑ چکے تھے۔ کوئی گلاس نہ ٹکرایا تو وہ مسکرا کے اپنے مشروب کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اس کا اندر ابھی تک جل رہا تھا۔ ان سے دور قصرِ کاردار میں ہاشم اپنی سٹڈی میں بیٹھا تھا، گھر کے کپڑوں میں ملبوس، شرٹ کی آستین اوپر چڑھائے وہ گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ دو انگلیوں سے کے درمیان سگریٹ دبا تھا۔ وہ ہولے ہولے ایشٹرے پہ جھٹک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اداس تھیں اور جیسے دور کہیں قید ہو چکی تھیں۔ چہرے پہ عجیب مردنی چھائی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ دن کے باوجود اتنا اندھیرا تھا کہ اسے چند لمحے لگے ہاشم کو دیکھنے میں، پھر وہ کنگھارا۔ سر، اس کا موبائل واپس رکھ دیا، وہ بھاری کھوئی کھوئی سی آواز میں بولا تھا۔ اس کے چہرے کے سامنے دھوئیں کے مرگولے رقص کر رہے تھے۔ جی سر۔ کیا فارس گھاسی کا نام جنوری اور فروری میں سری لنکا کا سفر کرنے والوں کے نام کے ساتھ شامل ہے؟ نہیں سر، اس کی سفری دستاویزات کہیں بھی موجود نہیں۔ اس کا چہرہ تو ہے نا، اس کی تصویر سے چیک کرو۔ وہ اب ایشٹرے پہ سگریٹ جھٹکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ کولمبو گیا تھا۔ کولمبو جانے والے ہر پاکستان کی سفری دستاویزات سے اس کا چہرہ میچ کرو۔ ہمارے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے کانٹیکٹس تمہاری مدد کریں گے۔ اگر اس کا چہرہ کہیں نظر آتا ہے تو دیکھنا۔ اس نے سرخ پڑتی مترم سی آنکھیں اوپر اٹھائیں، کہ اس کے ساتھ ہارون عبید کا کوئی ملازم تو نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کا تعلق ہارون یا آبدار سے ہو؟ مجھے ایک بات معلوم کر کے دکھاؤ رئیس سر، اس نے دھیرے سے تصحیح کی۔ ہاشم نے نہیں سنا۔ وہ اب اسی منہمک انداز میں سگریٹ جھٹک رہا تھا۔ راکھ ایش ٹرے میں بھرتی جا رہی تھی، یا شاید یہ اس کی سانسیں تھیں جو راکھ میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ فورڈلی ایور آفٹر کی بلائی منزل کی شیشے کی دیوار سارے زمانے کی روشنی اندر لے آئی تھی۔ ہال کمرہ پورا منور سا تھا۔ ایک طرف ایک چینی نقوش کی حامل درمیانی عمر کی چینی عورت بیٹھی تھی۔ ایک کمپیوٹر اور ٹیبلٹ سامنے رکھے کام کر رہی تھی۔ اس کے سر پہ کھڑا سادی بار بار اس کو انگریزی میں لقمہ دے رہا تھا۔ نہیں، یوں نہیں، کمان کی طرح آئی بروز بناؤ، ہاں اس طرح، اور ناک ذرا دفتن۔ اس نے سر اٹھا کے سامنے کرسیوں پہ دیکھا۔ آمنے سامنے بیٹھے فارس اور احمر کو دیکھا جو کافی پیتے نظر آ رہے تھے، اور احمر کو مخاطب کیا۔ اس کو اردو نہیں سمجھ آتی؟ بالکل بھی نہیں، اس نے گویا تسلی کروائی۔ سادی سر ہلا کے اس کی سکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ باوجود کوشش کے جاب پہ دوبارہ اپائنٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ 2 دفعہ جوائننگ کروا کے اسے گھر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ سرکاری رکاوٹوں کا بہانہ۔ ہوں۔ ادھر احمر سفید ٹی شرٹ پہنے، سر پہ الٹی پی کیپ رکھے عام دنوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ فارس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ تمہاری مالکن تمہیں اس حلیے میں برداشت کر لیتی ہے، اور ان کو تمہیں یوں دیکھ کے فلو نہیں ہوتا؟ مسکراہٹ دبائے کہتا سادی فارس کے ساتھ کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ اب وہ دونوں ساتھ تھے، اور احمر ان کے مقابل۔ چینی عورت لا تعلق سی اپنا کام کر رہی تھی۔ احمر کنگھارا، مگ نیچے کیا۔ ہاشم صاحب نے مجھے میری خدمات کو سراہتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کے لیے ظاہر ہے اتنا کام کر چکا ہوں، تو اب مجھے اپنی فری لانس جابز دوبارہ سے کر لینی چاہیے، تو انہوں نے مجھے فارغ کر دیا ہے نا؟ فارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے؟ سادی نے لقمہ دیا۔ اور تمہیں ان 3 کپڑوں میں سڑک پہ دھکیل دیا ہے؟ فارس کہنے کے ساتھ ہنس دیا۔
احمد نے سنجیدگی سے کہنا چاہا، انہوں نے بہت سلیقے سے میرا استعفیٰ وصول کیا، میرے چیک کلیئر کیے اور پھر تمہیں باہر دھکیل دیا، ہا ہا ہا۔ وہ گردن پیچھے پھینک کے دل کھول کے ہنسا تھا۔ سعدی بھی مسکرا کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ایکسکیوز می، اتنا فنی کیا ہے اس میں؟ احمد دانت پہ دانت جمائے خفگی سے بولا تھا۔ فارس نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا، پھر سعدی کی طرف چہرہ موڑے کہنے لگا، یار مجھے کوئی چند دن پہلے جاب لیس کہہ رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کاردارز کے ساتھ کام کر کے بہت پیسہ کما رہا ہے۔ سعدی تیزی سے بولا، اور یہ کہ ہم اس کی ترقی سے جل رہے ہیں، اور میں نے سنا ہے وہ کاردارز کے لیے کیے گئے اپنے سارے کام جسٹیفائی بھی کر رہا تھا۔ سعدی اس کے فکرے مکمل کر رہا تھا، اور میں نے اسے کہا کہ کاردارز کی نوکری چھوڑو کیونکہ یہ تمہیں ایک دن اسی طرح پٹخ دیں گے، لیکن وہ نہ مانا۔ تو اس نے کہا کہ وہ خاور کی جگہ لے چکا ہے اور اپنی پیاری مالکن کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے، اور وہ بڑی ڈیزائنر شرٹس اور سلک ٹائی پہننے لگا تھا۔ جوتے بھی بڑے چمکدار ہوتے تھے ماموں، ہمیں تو اپنی شکلیں بھی ان میں صاف نظر آتی تھیں۔ اوہ، اور آج وہ بھی جاب لیس ہے، بالکل ہماری طرح۔ اور وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہکا لگا کے ہنس پڑے تھے۔ اتنے عرصے بعد سعدی اتنا کھل کے ہنسا تھا۔ احمد نے ساری بکواس بہت خاموشی سے سنی اور برداشت کی تھی، بہت تحمل سے بولا، تھینک یو ویری مچ غازی، بہت نوازش آپ کی، لیکن میں ان کی جاب ویسے ہی چھوڑ دیتا، میرا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ یار سعدی، وہ کیا چیز تھی کھٹی سی اس کہانی میں؟ وہ تھوڑی کو ناخن سے رگڑتے مسکراہٹ دبائے سعدی سے پوچھنے لگا۔ انگور ماموں، انگور۔ وہ اب آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ ہاں صحیح، اچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ پھر احمد کی طرف متوجہ ہوا۔ سعدی اب رخ پھیر کے بیٹھا چینی عورت کو دوبارہ سے ہدایات دینے لگا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ دانت پہ دانت جمائے وہ برداشت سے بولا تھا کہ اس آدمی کا پتہ چلا، وہ چشمے والا، صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ ایک گوسٹ ہے۔ فارس سنجیدہ ہوا۔ احمد توجہ سے سننے لگا، اس کی تصویر ریکارڈ میں نہیں ہے، اس کے فنگر پرنٹ ریکارڈ میں نہیں ہے، وہ عدالت میں داخلے کے وقت جو آئی ڈی کارڈ دکھاتا ہے وہ بھی جعلی ہے۔ میرا خیال ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے سعدی کا پاسپورٹ ہاشم کو دیا ہے، اور ہمارا میموری کارڈ بھی اس کے پاس ہے۔ کیا یہ ہاشم کے لیے کام کرتا ہے؟ سعدی نے گردن پھیر کے پوچھا۔ ہاشم اس کو نہیں جانتا، احمد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے کسی انداز سے شناسائی کی ذرا سی بھی جھلک نہیں دکھتی۔ یہ آدمی کوئی تیسرا فریق ہے، اور یہ تیسرا فریق ہاشم کی مدد کر رہا ہے، سعدی کو دہشت گرد ثابت کروانے کے لیے۔ فارس سوچتے ہوئے بولا تھا، یہ یقیناً ہمارا کوئی دشمن ہے، میرا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ کے کام ایسے ہوتے ہیں دشمنی والے، سعدی نے شانے اچکا کے کہا تھا۔ فارس نے بس گھور کے اسے دیکھا۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ تمہارا کوئی جیل کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ میں کسی کا چہرہ نہیں بھولتا، اور یہ آدمی جیل میں نہیں تھا میرے ساتھ، تو ہو سکتا ہے یہ کسی کے لیے کام کر رہا ہو، مگر زیادہ ضروری یہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس کے لیے کون کام کر رہا ہے؟ ہمارے گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ سعدی نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ فارس البتہ خاموشی سے کچھ سوچتا رہا تھا۔ سعدی، میں تمہاری فیملی کی بات نہیں کر رہا، کوئی ملازم، کوئی ہمسایہ، کوئی کالونی کی کسی شاپ والا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو تو سکتا ہے، فارس نے کہا۔ تو سعدی نے قدرے برہمی سے اسے دیکھا۔ ہمارے گھر میں کم از کم کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے دہشت گرد ثابت کروانے کی کوشش کرے۔ کوئی ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ریسٹورنٹ کے ملازم بھی بہت پرانے ہیں، گھر کے ملازموں کی تو بات ہی نہ کریں، ہم ان کو جانتے ہیں، جانتے تو ہم ہاشم کو بھی تھے۔ وہ اداسی سے مسکرا کے بولا تھا۔ سعدی چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے سعدی، ہم کسی کے بارے میں خواہ مخواہ غلط گمان نہیں کریں گے اب، مگر ہمیں اپنی آنکھیں اور کان اب کھلے رکھنے ہوں گے، اوکے؟ اور یہ مت بھولنا کہ ہم اس سچویشن میں اس لیے ہیں کیونکہ تم نے اپنا پاسپورٹ لاپرواہی سے پھینک دیا تھا۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ سعدی خفیف تھا، سو گردن موڑ کے چینی عورت کا کام دیکھنے لگا۔ فیس کٹ ذرا گول تھا۔ ہاں، کچھ اس طرح کا نہیں، تھوڑا کم کرو تو پھر؟ فارس نے مسکراہٹ دبا کے احمد کو دیکھا۔ تم آج کل بے روزگار ہو اسٹپنی؟ ہاں بالکل، سوچ رہا ہوں جیل چلا جاؤں، وہاں 2 وقت کی روٹی تو مل ہی جاتی ہے، وہ جل کے بولا تھا۔ فارس ہنس کے سر جھٹکتا اپنا موبائل نکال کے دیکھنے لگا۔ سعدی اب چینی عورت کو مزید ہدایات دے رہا تھا، وہ اسی طرح اسکیچ بناتی جا رہی تھی۔ سنیے محترمہ، غازی مسکراہٹ دبائے موبائل پہ ٹائپ کرنے لگا۔ مخاطب زمر تھی۔ آج رات ڈنر پہ چلیں گے میرے ساتھ؟ چند لمحوں میں جواب آیا تھا۔ آپ کون؟ فارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ کا نکما، بے روزگار، 2 لوگوں کا قاتل، جیل پلٹ شوہر، جس نے آپ کی دولت کے لیے آپ سے شادی کی تھی۔ 8 بجے کی بکنگ کروا دوں؟ بل کون دے گا؟ ظاہر ہے آپ، میں تو کماتا ہی نہیں ہوں۔ کروا دو ہوں، اور اس کا چہرہ تصور کر سکتا تھا، سر جھٹک کر لکھتی ہوں۔ یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ سعدی اب اس عورت کے ساتھ جھک کر کے کھڑا اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ بالآخر امید نظر آنے لگی۔ چینی عورت نے اسکرین کا رخ ان دونوں کی طرف پھیرا تو وہ بھی غور سے دیکھنے لگا۔ وہاں ایک خوبصورت نوجوان
لڑکی کا چہرہ نظر آتا تھا، اسکن ٹون بھی مناسب حد تک بھری جا چکی تھی اور وہ اسکیچ کسی اصلی تصویر کے قریب قریب ہی تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کے نقوش ایسے ہی تھے؟ فارس نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ سعدی نے پورے وثوق سے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا نام ڈاکٹر مایا تھا اور وہ روز میری پٹی کے لیے آتی تھی اور گڈ کاپس جیسی باتیں کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل یاد ہے، 90% یہی شکل تھی اس کی۔ اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس اہم گواہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے؟ اگر تو وہ پاکستانی ہوئی تو مل جائے گی۔ احمد اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، وہ پاکستانی ہی تھی۔ جتنی اردو اس کی صاف تھی اور جتنی جلدی وہ مجھے بات بات پہ اینٹی بائیوٹک کے کورس پہ لگا دیتی تھی، وہ پاکستانی ڈاکٹر ہی تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولا تھا، اسے ہاشم یہاں سے لے کر گیا تھا، دوبارہ وہ نظر نہیں آئی، یقیناً واپس آ گئی ہوگی، لیکن تم اسے کیسے ڈھونڈو گے احمد؟ بالخصوص اب جب کہ تم جاب لیس ہو۔ فارس نے دھیرے سے فکرہ مکمل کیا۔ احمد نے صرف ایک تند و تیز نظر اس پہ ڈالی اور پھر سعدی کو دیکھا۔ یہ کم عمر لڑکی ہے، گریجویٹ کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہوگا۔ PMDC کے پچھلے 10 سال کے ریکارڈ میں اسے ڈھونڈ لوں گا میں۔ جب تم یہ رقم ایک کاغذ پہ چند ہندسے لکھ کر اسے فارس کی طرف بڑھایا، میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو گے۔ دوسری صورت میں نہ تو تمہیں اس جیسی اسکیچ آرٹسٹ ملے گی اور نہ ہی یہ جو اسکیچ بنایا ہے اس کا ایک بھی پرنٹ آؤٹ ملے گا۔ جس کو بھی ہائر کرو گے وہ ہاشم کو بتا دے گا۔ سو اب فیصلے کے لیے تمہارے پاس 10 سیکنڈ ہیں اور وائر ٹرانسفر کے لیے 1 منٹ۔ پھر گھڑی دیکھی، 59 سیکنڈ، 58 سیکنڈ۔ اچھا۔ فارس نے برا منہ بنا کے اسے دیکھا اور موبائل آن کرتے ہوئے اس کاغذ کو پکڑا۔ نقوش تن گئے تھے اور ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا موبائل پہ بٹن دبانے لگا۔ احمد نے ایک دوسرا کاغذ سعدی کی طرف بڑھایا۔ میری کنسلٹنسی فیس جو آپ ادا کریں گے، کیونکہ آن لائن بینکنگ تو آپ کی بھی ایکٹیو ہے۔ جب سعدی اسے گھورتا رہا تو اس نے زور دے کر کہا، مطلب میں اس اسکیچ کو ڈیلیٹ کروا دوں؟ سعدی نے چٹ جھپٹی اور اسے گھورتے ہوئے موبائل نکالا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد احمد کے موبائل پہ یکے بعد دیگرے 2 نوٹیفیکیشن موصول ہوئے۔ اب بے فکر ہو جاؤ، میں اس لڑکی کو ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے چینی عورت کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور باہر نکل گئی۔ وہ دونوں اسی تندہی سے اسے گھور رہے تھے۔ احمد شفیع نے کافی کا آخری گھونٹ حلق سے اندر انڈیلا، مگ سامنے رکھا اور پھر گہری سانس لے کر مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ میں جاب لیس نہیں ہوں، فری لانسر ہوں۔ تم لوگوں کے ساتھ جاب ہی کر رہا تھا جس کی مجھے اچھی بھاری تنخواہ تم دونوں میرے 2 بے روزگار دوستوں نے دے دی ہے۔ بہت شکریہ، اب چلتا ہوں، کالر جھٹک کے کہتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں ابھی تک بالکل چپ ہو کر اسے گھور رہے تھے۔ پیدائشی فراڈ۔ جواہرات کاردار اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ اہانت سے تمتما رہا تھا۔ کلب کی عورتوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ سن گلاسز پھینکے، ایئر رنگز نوچ کے اتارے، پھر اپنے سراپے کو قدآور آئینے میں دیکھا۔ یہ جھریاں، یہ لکیریں، یہ کہاں سے نظر آنے لگی تھیں؟ غصے اور پریشانی سے اس نے گالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ مضطرب تھی، شکست خوردہ تھی، وہ کیا کرے؟ کھلے دروازے سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ لاؤنج میں میری اینجی اور فیونا ایک ساتھ کھڑی ہو کر کوئی بات دھیمی آواز میں کر رہی تھی۔ موضوع یقیناً مالکن کی دلچسپ حالت تھی۔ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ، وہ چلا کر کفن پھاڑے انداز میں بولی تھی۔ میری پلٹ گئی، فیونا رہ گئی۔ ہاشم صاحب کا حکم ہے کہ آپ کی طبیعت درست نہیں ہے، آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں۔ مجھے آپ کے 10 میٹر قریب کے دائرہ کار میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے مجھے آپ کے کمرے کے باہر رہنا پڑے گا۔ میں معذرت چاہتی ہوں میم، مگر اس کا انداز معذرت چاہنے والا نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی تھی اور لبوں پہ مسکان جلوہ گر تھی۔ دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں۔ وہ سرخ بھبوکا چہرے کے ساتھ چلائی تھی۔ فیونا نے ادب سے سر کو خم دیا اور اس کے دروازے کے ساتھ رکھے اسٹول پہ جا بیٹھی۔ اس کا انداز فاتحانہ تھا۔ جو کرنا ہے اب کر لو۔ جواہرات اس پہ چپٹنا ہی چاہتی تھی، گویا اسے ناخنوں سے نوچ کھائے گی، مگر اوپر سے زینے اترتا نوشیروان نظر آیا تو رکی۔ وہ بیزار سا رف حلیے میں نیچے آتا دکھائی دے رہا تھا۔ شیرو، وہ آنکھوں میں آنسو بھری اس کی طرف لپکی۔ وہ آخری زینے تک پہنچ گیا تھا۔ ایک بیزار نظر اس پہ ڈال لی۔ آپ کو کیا ہوا؟ اس نے جواہرات کو اس حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھ رہے ہو تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ اب اسے پرواہ نہ تھی کہ کون سنتا ہے کون نہیں۔ وہ مجھے سزا دے رہا ہے، وہ مجھے اذیت دے رہا ہے۔ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے صرف وہی کرنا چاہا جس سے اس کے مسئلے کم ہوں۔ تو میں کیا کروں ممی؟ وہ اس کے قریب سے گزر کے آگے بڑھ گیا اور سینٹر ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کے ٹی وی آن کیا۔ دیوار پہ نصب دیو ہیکل اسکرین چمک اٹھی۔ جواہرات ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کے جلدی جلدی بولی، تم اس سے بات کرو، اسے کہو کہ وہ اپنا رویہ بدلے۔ بھائی میری نسبت آپ کی زیادہ مانتا ہے ممی، آپ دونوں کا آپس میں زیادہ اچھا رابطہ ہے۔ مجھے پٹوانا ہو یا علیشہ کے شیئرز واپس خرید کے مجھے کمپنی سے کک آؤٹ کرنا ہو، ہر چیز آپ دونوں جیسے پہلے طے کرتے تھے ویسے ہی طے کر لیں۔ نوشیروان، میں تمہاری ماں ہوں۔ وہ بے یقینی سے چلائی تھی۔
اور آپ نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ وہ طرح زدہ نظر اس پر ڈال کے بولا تھا کہ ہمیشہ اپنا مفاد دیکھو، کبھی بڑے بھائی کی غلط باتوں پہ اس کو ٹوکو نہیں، بس پیسہ خرچ کرو، سکون سے عیش کرو، بزنس کے معاملات، کس کو کب قتل کرنا ہے، کس کو اغوا کرنا ہے، یہ سب ہمیں ہینڈل کرنے دو۔ آپ نے مجھے کبھی کچھ ہینڈل کرنا سکھایا ہی نہیں، کبھی بڑا ہونے ہی نہیں دیا، تو اب میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ آپ کا مسئلہ حل کر سکوں۔ تم اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تم اسے بات تو کر سکتے ہو، اس کو اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ وہ بے حس نہ بنے۔ اسے یہ سب کچھ آپ نے بنایا ہے، ظالم بے حس، اب اس کا دل پتھر کا ہو چکا ہے، اب اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ بھائی کو پتھر کا مجسمہ آپ نے بنایا ہے، سنگ مرمر کی طرح اس کو رگڑ رگڑ کے پالش کیا ہے۔ یہ چمکتے ہوئے پتھر سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں ممی، میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے، میں ایک ٹوٹل فیلئر ہوں۔ اور اب جب کہ میں اپنی روشنی ڈھونڈنے جا رہا ہوں تو مجھے اتنا خود غرض بنا دیا ہے ان گزرے سالوں میں آپ نے کہ میں خود اکیلا ہی منور ہونا چاہتا ہوں۔ آپ دونوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ مجھے معاف رکھیں اپنے معاملوں سے۔ ہم یوسفز نہیں ہیں، چھوٹے گھر میں رہنے والے عام لوگ نہیں ہیں، ہم جن کا بچہ بچہ اپنے مسئلے خود حل کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ جانتی ہیں کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ کیونکہ کٹھن وقت میں اپنے مسئلے صرف وہی شخص خود حل کر سکتا ہے جو اچھے وقتوں میں دوسروں کے مسئلے حل کرتا آیا ہو۔ ان کی ماں نے ان کو دوسروں کے مسئلے دور کرنا سکھایا ہے، اور میں تو کسی قابل نہیں ہوں، مجھے آپ نے کبھی کسی قابل ہونے ہی نہیں دیا۔ سر جھٹکے اس نے ٹی وی بند کیا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جواہرات بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ بولوں گا جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں گا اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ اس پرسکون سی کالونی میں سبز بیلوں سے ڈھکے مور چال کے اندر تناؤ زدہ ماحول چھایا تھا۔ لاؤنج کے ایک کونے میں فارس اور سعدی آمنے سامنے کھڑے تھے اور سعدی برہمی سے کہہ رہا تھا، میری بہن گواہی نہیں دے گی، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سعدی، زمر اسے نہیں بلائے گی تو ہاشم اسے بلائے گا، اسے پیش ہونا پڑے گا۔ فارس اس کو دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کیا چاہتے ہیں میں بے غیرتوں کی طرح اس کو بے عزت ہوتے دیکھوں؟ وہ آدمی ہر طرح کے سوال پوچھے گا۔ سعدی کا چہرہ گلابی پڑ رہا تھا اور وہ بار بار نفی میں سر ہلاتا تھا۔ آہستہ بولو، تمہاری امی سن لیں گی تو ان کو کیا وضاحتیں دیتے پھرو گے؟ اس نے دبی آواز میں جھڑکا۔ تنودرہ کچن میں کھڑے ہو کے چولہا اپنی نگرانی میں حسینہ سے صاف کروا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لاؤنج کے پرلے کونے میں کھڑے وہ دونوں کس بات پہ بحث کر رہے ہیں، اور زمر اندر کمرے میں حنین کو کن سوالات کی تیاری کروا رہی تھی۔ وہ زخمی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتے ہوئے سوچ رہی تھی، یہ اولاد کیا سمجھتی ہے؟ ماں کچن میں مصروف ہے اور باپ دفتر میں، تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس اولاد کو کون سمجھائے کہ ماں باپ کو ان کی رگ رگ کی خبر ہوتی ہے۔ یہ رات کو کمبل میں موبائل جلا کے کیا کر رہے ہیں، یا باتھ روم موبائل ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں، کس کتاب میں رکھ کے کون سا رسالہ پڑھتے ہیں، سب طرف نظر ہوتی ہے ماں کی۔ ماں کے سینے میں کتنے راز دفن ہوتے ہیں، یہ بچے کب جان پائیں گے آخر؟ بس جب نظر آ رہا ہو کہ بچہ بگڑ رہا ہے تو ہر وقت کی روک ٹوک سے معاملہ خراب کرنے کی بجائے اسے مزید توجہ اور پیار دینے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے والدین، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو پلٹا لائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا گل کھلائے ہیں انہوں نے، بے غیرت نہ ہو تو۔ وہ ساتھ ساتھ چیزیں اٹھا پٹک بھی کر رہی تھیں۔ میں پھر سماعت پہ نہیں آؤں گا، خفا برہم سا کہہ رہا تھا۔ فارس نے مزید کوفت سے اسے دیکھا۔ مطلب اپنی بہن کو اکیلا کر دو گے، اس سے ہاشم کو کیا پیغام ملے گا؟ ہاں؟ سعدی خاموش ہو گیا، مگر ابرو نوز بھینچے ہوئے تھے۔ اوپر حنین کے کمرے میں آؤ تو وہ بیڈ پہ سر جھکائے اکڑوں بیٹھی تھی، ہاتھ باہم پھنسائے وہ لب کاٹ رہی تھی۔ سامنے کرسی پہ بیٹھی زمر نوٹ پیڈ ہاتھ میں لیے غور سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ کنگھاری، ایک دفعہ پھر سے شروع کرتے ہیں، لیکن تم نے اب نہیں رونا، اگر فیصلہ کر ہی لیا تو اس سب کا سامنا کرو۔ حنین نے جھکے چہرے کے ساتھ گیلی آنکھیں رگڑ لی۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہاشم کی اپروچ کیا ہوگی، دیکھو تم میری گواہ ہو، جب حلف لوگی تو میں پہلے سوال کروں گی۔ اسے ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں، پھر وہ آئے گا اور تم سے جرا کرے گا، جرا کو کراس کرنا کہتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ان سوالوں کا تعلق میرے سوالوں سے ہو، وہ تمہارا کردار مسخ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حنین نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ تمہاری کریڈیبلٹی کو ٹھیس پہنچائے گا، تم نے جواب میں صرف سچ بولنا ہے، عزت صرف سچ دلایا کرتا ہے، محتاط سچ، پھر میں دوبارہ تمہیں ری ایگزامن کر سکتی ہوں، لیکن اب میں صرف ان باتوں کی وضاحت کے لیے سوال کر سکتی ہوں جو اس نے پوچھی تھی، نئی بات نہیں ایڈ کر سکتی۔ پھر وہ دوبارہ میری بات کا تاثر زائل کرنے کے لیے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے، اسے ری کراس کہتے ہیں۔ حنین کچھ نہیں بولی، چہرہ جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ میں تم سے سوال پوچھ چکی ہوں، تم جو جانتی تھی کاردار کے بارے میں سب بتا چکی ہو، اب سمجھو کہ میں ہاشم کاردار ہوں اور میں یہاں تمہیں کراس کرنے لگی ہوں، اوکے؟ حنین نے اس بات میں سر ہلایا، نظریں اب بھی جھکی تھیں۔ حنین، یوسف خان، زمر نوٹ پیڈ کو دیکھ کر بولی ہیں، ملزم نوشیروان کاردار کو آپ کتنے عرصے سے جانتی ہیں؟ تقریباً 8 سال سے۔
وہ دھیمی آواز میں بولی، اور یقیناً آپ مجھے بھی جانتی ہوں گی۔ حنا نے نظر اٹھا کے دیکھا، وہ ایک دم لگا وہ کٹہرے میں کھڑی اور سامنے قیمتی سوٹ میں ملبوس تیز پرفیوم کی خوشبو سے مہکتا ہوا وہ کھڑا ہے اور مسکرا کے اسے دیکھ رہا ہے۔ جی، اس کی آواز پست تھی، دل کانپا تھا۔ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کئی ماہ سے میرے خاندان کی اصلیت سے واقف تھیں، لیکن کیا آپ نے میرے منہ پہ مجھے کبھی ایسی بات کہی؟ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے دیر سے پتہ چلا تھا۔ کتنا دیر سے؟ کیونکہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ کئی ماہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطے میں رہی تھی، دن میں کئی دفعہ میسج کرتی تھیں؟ یہ درست ہے، مگر مجھے اس وقت آپ کی اصلیت نہیں پتہ تھی، اور وہ باتیں آپ اپنی فیملی سے چھپ کے کرتی تھیں۔ کیا معلوم ہونے پر آپ کی فیملی اس بات کو پسند کرتی؟ مجھے نہیں پتہ۔ اور جیسا کہ آپ ایگزامینیشن ان چیف کے دوران کہا، ایک جمعے کی دوپہر بریانی کھاتے ہوئے آپ کے گھر میں نے وہاں بیٹھ کے آپ لوگوں سے معافی مانگی تھی۔ جی، آپ نے ایسا ہی کیا تھا۔ حنین، کیا یہ درست ہے کہ آپ ایک بہت اچھی ہیکر ہیں؟ جی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ سارے منظر دھندلا رہے تھے۔ اور کیا آپ کی فیملی اینڈ فرینڈز آپ سے فیور مانگتے رہتے ہیں؟ میں ناجائز کام نہیں کرتی۔ چلیں، اپنے دوستوں کو کسی کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنی ہیکنگ سکلز تو آزمائی ہوں گی آپ نے؟ جی، وہ بولی تو زمر کی آواز پس منظر میں سنائی دی۔ احمد نے بتایا کہ وہ جانتا ہے او سی پی صاحب کے بارے میں سب کچھ۔ اب وہ لیڈنگ سوال پوچھے گا۔ پھر جیسے اسے ہاشم کی آواز سنائی دینے لگی، ہر سو دھند تھی اور وہ خود کو کٹہرے میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ کیا کبھی کسی بارسوخ عہدے پہ موجود آدمی نے آپ کی خدمات کے لیے آپ سے رابطہ کیا؟ جی۔ اس کی آواز کپکپائی۔ اور کیا مدد مانگی تھی انہوں نے آپ سے؟ اب یا حنا، میں آبجیکٹ کروں گی کہ وہ موضوع سے ہٹ رہا ہے، مگر جج میرا اعتراض رد کر دیں گے، پھر تم جواب دو گی۔ ان کی بیٹی کی عزت خطرے میں تھی، وہ اس کو بچانا چاہتے تھے، اور یہ کام کرنے کے لیے آپ نے بدلے میں کوئی فیور مانگا تھا ان سے؟ جی، مانگا تھا۔ آپ انصاف کا نام اور اس کام اور فیور کی تفصیل کورٹ کو بتائیں گی تاکہ کورٹ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کس کردار کے حامل ہیں؟ وہ مر چکے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتی۔ اس نے ہچکی لی۔ زمر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ایسے نہیں ہے نا، تمہیں جواب دینا ہوگا، لیکن احتیاط سے۔ پھر وہ ٹھہری۔ آپ ہاشم کاردار نہیں ہیں؟ وہ ایک دم گیلا چہرہ اٹھا کر بولی تو زمر نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس لیے آپ یہاں سے جائیں حنا۔ پھر وٹنس پریپ کیسے کرو گی؟ تمہاری وکیل ہونے کی حیثیت سے میں آپ میری وکیل نہیں ہیں، آپ سعدی یوسف کی وکیل ہیں۔ میں اپنی وکیل خود ہوں، میں اپنا مسیحا خود ہوں۔ یہ میری غلطی تھی، میں اسے خود فکس کروں گی، پلیز آپ جائیں۔ زمر گہری سانس لے کر اٹھ گئی۔ باہر آئی تو فارس سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ ہمیں اسے دبئی بھیج دینا چاہیے، وہ اسے دیکھ کے ناخوشی سے بولا تھا۔ سعدی کو جو کہا سو کہا، مگر وہ خود بھی خوش نہیں تھا۔ میرا بھی یہ خیال ہے۔ وہ آزردگی سے سر ہلا کے رہ گئی، پھر چونک کے اسے دیکھا۔ وہ ڈنر ابھی یاد آیا ویکینڈ پہ؟ وہ تکان سے مسکرایا، مگر بل آپ دیں گی؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ خفگی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ رات قصر کاردار پہ پہلے سے زیادہ ویران اور بوجھل سی اتر رہی تھی۔ لاؤنج میں ٹی وی کے چلنے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے میں جواہرات بڑے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ پہلے سے بہت بہتر اور سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ دعا کا اثر تھا، موڈ بھی ٹھیک تھا۔ ساتھ سونیا پیر اوپر کر کے بیٹھی ٹیبلٹ گھٹنوں پہ رکھے گیم کھیل رہی تھی۔ ممی دفتن، اس نے سر اٹھا کے جواہرات کو مخاطب کیا۔ وہ چونکی، پھر مسکرا کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہوں، اور نرمی سے اس کے بالوں پہ انگلیاں پھیرنے لگی۔ بابا اب اتنے بیزی کیوں ہوتے ہیں؟ بابا کی کچھ پرابلمز ہے نا، اس لیے وہ پیار سے بولی تھی۔ سونی چونکی، آنکھیں اٹھا کے اسے تعجب سے دیکھا۔ بالکل ہاشم کی آنکھوں جیسی تھی وہ، چمکدار اور ذہین۔ بابا کی کیا پرابلمز ہیں؟ کچھ برے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں، فارس غازی جیسے۔ فارس انکل؟ سونی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ برے نہیں ہیں، وہ بہت برے لوگ ہیں چندا۔ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے، تمہیں، تمہارے بابا، شیرو، سب کو مار دیں، ہمیں جیل میں ڈال دیں۔ وہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے پلانٹ میں آگ لگوائی، شیرو کو اتنے دن جیل میں قید رکھا۔ وہ بہت خطرناک ہیں۔ سونیا حیرت اور تعجب سے اس کو دیکھے گئی۔ اور بس تم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ تمہارے بابا سب سے اچھے ہیں اور ان کے دشمن بہت برے۔ کبھی بھی اپنے بابا، مجھے، شیرو کو ڈاؤٹ نہیں کرنا، اور اگر کبھی فارس سے ملاقات ہو تو ان سے بات تک نہیں کرنی۔ وہ گندے لوگ ہیں، دہشت گرد اور قاتل۔ آئی سمجھ؟ سونی نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا ننھا دماغ ان باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گم سم سی ہو گئی۔ مس سونیا، کھانا کھا لیں۔ فیونا کی آواز آئی تو سونی اٹھ کے اس کی طرف بھاگ گئی۔ فیونا ٹرالی دھکیلتی ڈائننگ ہال میں جا رہی تھی۔ ایسے میں جواہرات نے دیکھا سونی کا ٹیب وہیں صوفے پہ رکھا تھا۔ جواہرات نے کوشن اٹھایا، اس کے اندر ٹیب بھی اس سمت سے جہاں سی سی ٹی وی کیمرہ اس کو نہیں پکڑ سکتا تھا، اور اسے لیے اندر کمرے میں آ گئی، گویا سونے کے لیے جا رہی ہو۔ دروازہ بند کرتی اس نے ٹیب کھولا، تیز تیز کیز دبانے لگی۔ ٹیب کی چمکتی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، اور وہ نیلاٹ بڑی سفیدی سے روشن لگتا تھا، ایسا نیلا سفید جو زہر سے بھرے وجود کا ہوتا ہے۔
اس صبح یوں لگتا تھا جب پورا شہر پسینے سے چپ چپ کر رہا ہو، ایسے میں جیل کے ملاقاتی حال میں شدید گھٹن اور حبس محسوس ہوتا تھا۔ بوتھس کے دونوں اطراف میں انسانوں کی قطاریں لگی تھیں، باری باری قیدی اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کر رہے تھے۔ 4 سال تک وہ سوراخوں والی اسکرین سے مزین بوتھ کے دوسری طرف ہوتا تھا، آج وہ اس طرف بیٹھا تھا اور نگاہیں سامنے بیٹھے نیاز بیگ پہ جمی تھی۔ قیدیوں کا لباس پہنے، بڑی مونچھوں والا، تیوریاں چڑھائے نیاز بیگ ناخوش لگتا تھا۔ تمہاری بی بی چکر لگا گئی ہے، میرا بیان نہیں بدلے گا، میں نے ماری تھی سعدی یوسف کو گولیاں۔ شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو، وہ ٹھنڈے سے انداز میں بولا، مگر دوسری طرف کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ نیاز تلخی سے مسکرایا تھا۔ جانتا ہوں صاحب، بہت قصے سنے تمہارے اس جیل میں، اور ناک سے مکھی اڑائی۔ فارس نے غور سے اسے دیکھتے لہجے کو دھیما کیا۔ دیکھو، تم 2 کیسز میں نامزد ہو۔ شیزہ ملک اغوا کیس میں تم بے قصور ہو، اور اگر میں چاہوں تو شیزہ کو منا سکتا ہوں، وہ تمہارا نام واپس لے لے گی۔ سعدی یوسف اغوا کیس میں تم اغوا کے مجرم ہو، اقدام قتل کے نہیں، لیکن ہم تمہارا نام خارج کر دیں گے اور تم آزاد ہو جاؤ گے اگر، اس نے وقفہ دیا۔ نیاز بیگ غور سے سن رہا تھا، اگر تم عدالت میں سچ بول دو تو۔ میں نے سعدی یوسف کو گولی ماری تھی، یہی سچ ہے نیاز بیگ۔ فارس نے افسوس سے سر ہلایا۔ کتنے پیسے دینے کا کہا ہے؟ ہاشم کاردار نے۔ وہ میرا کزن ہے، خون ہے میرا، میں اسے جانتا ہوں۔ ادھر تم نے گواہی دی، ادھر تم اس کے لیے خطرہ بن جاؤ گے، وہ تمہیں جیل میں ختم کروا دے گا۔ نیاز بیگ کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کے ابھری، مگر وہ انہی سخت تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا۔ اس نے میز پہ رکھے پرنٹ آؤٹس اٹھائے اور شیشے کی اسکرین کے سامنے کیے۔ پہلے یہ پہ سعدی یوسف کا خون میں لت پت وجود پڑا تھا، یہ تم نے نہیں کیا۔ اتنے پیارے نوجوان کو تم نے نہیں مارا، وہ بھی چند ڈرگس کے پیچھے، یا اس کے اس سیل فون کے پیچھے جسے تمہارے بیان کے مطابق تم نے بیچ دیا تھا۔ اس نے دوسرا کاغذ سامنے کیا۔ نیاز بیگ خاموشی سے شیشے کے پار لہراتے کاغذ دیکھنے لگا۔ کوئی کیسے یقین کرے گا کہ تم ایک لڑکے کو اتنی بری طرح پیٹ سکتے ہو، اس کو اتنی گولیاں مار سکتے ہو، وہ بھی صرف اس سیمسونگ گلیکسی S6 کے لیے؟ کتنے کا بک گیا ہوگا یہ فون؟ عدالت کو کیا اس فون کی قیمت نہیں معلوم ہوگی؟ کاغذ پہ اب سیاہ رنگ کا موبائل نظر آ رہا تھا۔ اس نے کاغذ نیچے رکھے اور ترہم سے اسے دیکھا۔ تمہارا بیان کمزور ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وقت پڑنے پہ ہاشم کاردار تم سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، اس لیے اس کی باتوں میں مت آؤ۔ عدالت میں کم از کم اتنا کہہ دو کہ تم نے سعدی کو گولیاں نہیں ماری تھیں، اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا، وہ اسی انداز میں بولا تھا۔ فارس کے چہرے پہ بالآخر مسکراہٹ امڑ آئی۔ پیسے چاہیے ہیں، میں دوں گا، اور تمہاری حفاظت بھی کروں گا، کیا سمجھے؟ نیاز بیگ نے اس بات میں سر ہلایا۔ فارس نے اب ایک اور کاغذ سامنے کیا۔ تمہاری بحری کا سپاہی تمہیں یہ کاغذات دے دے گا، یہ چند فقرے یاد کر لینا، یہ بولو کہ تم عدالت میں، تم واقعی مجھے پیسے دو گے؟ وہ اب مشکوک آدمی لگتا تھا۔ آزما کے دیکھ لو۔ نیاز بیگ نے اب کے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ فارس وہاں سے باہر آیا تو جیل کی حدود سے نکل کے اس نے زمر کو فون ملایا۔ کام ہو گیا ہے، نیاز بیگ مسئلہ نہیں کرے گا، اس کی جرح ہمارے حق میں جائے گی۔ پکی بات ہے نا؟ وہ مشکوک تھی۔ وہاں جا کر وہ تمہاری ہر بات بھول گیا تو؟ نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں، مجھے تو کچھ کرنا آتا ہی نہیں، جاب لیس نکما ہوں میں، ساتھ میں 2 نمبر بھی ہو وہ، اور وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اور ادھر اس کے جاتے ہی نیاز بیگ واپس آ کر ایک بڑے کمرے میں آیا جہاں موبائل جیمز اثر نہیں کرتے تھے۔ وہاں آ کے اس نے ایک کال ملائی۔ لمبے لیٹے آدمی سے اس نے موبائل لیا اور پھر کونے میں جا کر کال ملائی۔ فون کان سے لگاتے ہی وہ بولا تھا، کاردار صاحب، نیاز بیگ بول رہا ہوں۔ اتنی صبح فون کرنے کا مطلب ہے فارس غازی آیا تھا تمہارے پاس؟ ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا چند فائل دیکھ رہا تھا، انداز میں اطمینان تھا۔ جی ابھی ابھی گیا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ وہی جو میں نے کہا تھا کہ ہاشم کاردار تمہیں مروا دے گا، میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ ایک ایک حرف وہی کہا اس نے؟ وہ آگے سے ہنسا تھا۔ گڈ، تم نے کیا کہا؟ وہی جو آپ نے کہا تھا، اسے سوچنے کا تاثر دیا ہے، مگر اسے یقین ہے کہ میں مان گیا ہوں۔ ویری گڈ، اب وہ عدالت میں جرح کی تیاری غلط رخ سے کریں گے، تم اپنی تیاری پوری رکھو۔ جو حکم صاحب، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، نخوت سے کہتے ہاشم نے فون میز پہ ڈال دیا، پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ میں شہر بھر کے گواہوں کو خرید سکتا ہوں، جانتا نہیں ہے کیا یہ؟ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کاغذات پلٹ رہا تھا۔ مورچال کے لاؤنج میں چھٹی والے دن کی رونق تھی۔ زمر، فارس اور سعدی مخالف صوفوں پہ بیٹھے تھے اور تینوں اپنے اپنے فونز پہ لگے ہوئے تھے۔ نیچے کی کشن پہ سیم لیٹا تھا اور وہ بھی ٹیب پہ کچھ کھیل رہا تھا۔ ایک کونے میں ڈسٹنگ کرتی حسینہ کام چھوڑ کے اپنا فون دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں ویل چیئر پہ بیٹھے خاموشی سے بڑے ابا باری باری سب کے جھکے چہرے تک رہے تھے۔ کیا ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ جب سارے گھر والے ساتھ بیٹھے ہوں تو کوئی اپنے موبائل کو نہیں دیکھے گا؟ سب کے موبائل ایک ساتھ نیچے ہوئے۔ اور اسامہ، کیا تمہیں ایسے گیمز کھیلنے کا شوق نہیں ہے جو تمہیں باہر جا کے کھیلنے ہوں؟ چل پھر کے، بھاگ دوڑ کے۔ ابا نے اسے پکارا تو سیم اسکرین پہ نگاہیں جمائے خاموشی سے بولا،
ہے نا بڑے ابا، لیکن پتہ نہیں یہ پوکمون گو پاکستان میں چلتا بھی ہے کہ نہیں۔ اس نے اس موبائل کا گیم کا نام لیا جس کو کھیلنے کے لیے موبائل ہاتھ میں لے کر چلنا پھرنا پڑتا ہے۔ ابا صحیح کہہ رہے ہیں، زمر اپنا فون رکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب ساری فیملی ساتھ بیٹھی ہو تو کوئی موبائل استعمال نہیں کرے گا۔ اور حسینہ آپ کی ڈسٹنگ نہیں ہوئی؟ ساتھ میں خفگی سے اس کو بھی لتاڑا۔ وہ جلدی سے فون رکھ کے ہڑبڑا کے کام کرنے لگی۔ فارس جو اپنا موبائل جیب میں رکھ ہی رہا تھا، ایک دم چونک کے حسینہ کو دیکھنے لگا جس نے ابھی ابھی ایک چمکتا ہوا اسمارٹ فون سائڈ ٹیبل پہ دھرا تھا۔ پھر اس نے سعدی کو دیکھا، وہ فون رکھ کے بڑے ابا سے بات کرنے میں مصروف تھا، متوجہ نہیں تھا۔ فارس نے پھر سے حسینہ کے فون کو دیکھا۔ حسینہ، یہ نیا ہے، کافی مہنگا لگتا ہے، کس نے لے کر دیا؟ آپا نے، وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ سعدی بھی چونک کے اس طرف دیکھنے لگا۔ حسینہ نے ایک دم سب کو اپنی طرف متوجہ پایا تو اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ نہیں فارس بھائی، صداقت نے لے کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، صداقت لگتا ہے پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے لگ گیا ہے۔ 2 ماہ پہلے تک تو نیا جوتا خریدنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتا تھا۔ اس نے چپتی ہوئی نظروں سے حسینہ کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ نہیں جی، کمیٹی ڈالی تھی ہم نے، ابھی قسطیں دینی ہے۔ وہ سر جھکا کر کام کرنے لگی۔ فارس ہوں کہہ کر خاموش ہو گیا۔ احمد کی باتوں پر نہ جائے ماموں، ہمارے ملازم ایسے نہیں ہیں۔ وہ انگریزی میں تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے پتہ ہے، میں تو یوں ہی۔ اس نے سر جھٹکا۔ زمر اور بڑے ابا بھی تعجبی نظروں سے اسے دیکھنے لگ گئے تھے۔ اس نے واقعی کمیٹی ڈالی اور مجھے پتہ ہے کہ کہاں ڈالی ہے، زمر نے اسے گھور کے دبی آواز میں کہا تھا۔ بڑے ابا کو بھی برا لگا تھا شاید، اور حسینہ کو بھی احساس ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم دکھی نظر آنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، فارس نے جان چھڑانی چاہی۔ ہم صداقت کو عرصہ دراز سے جانتے ہیں فارس، وہ بہت ایماندار اور شریف لڑکا ہے۔ ابا نے سبھاؤ سے اس کو گویا سمجھایا یا شاید بہت کچھ واضح کیا۔ جی مگر، وہ گہری سانس لے کر بولا، ہم اس کی بیوی کو تو عرصہ دراز سے نہیں جانتے۔ خیر، میں بس ایک بات کر رہا تھا۔ انگریزی میں کہہ کر معذرت کرتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ فارس سے کون بحث کرتا، لیکن حسینہ کے لیے بھی سب کو برا محسوس ہو رہا تھا۔ بے چاری بے گناہ غریب لڑکی پہ وہ شک کرنے لگا تھا۔ یوں ہی خواہ مخواہ اسے ایسے نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ زمر، ابا، سعدی سب یہی سوچ رہے تھے۔ اوپری منزل پہ آؤ تو حنین اپنے کمرے کے بند دروازے کے اندر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ پسماردہ چہرہ، حلقوں والی آنکھیں لی وہ اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے گردن کڑا کر کہنے کی کوشش کی، یور آنر، یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں نے ان سے کبھی موبائل پہ باتیں نہیں کی۔ آواز کپکپاتی ہوئی اور لہجہ کمزور تھا، مگر اس نے پھر سے کہنے کی سی کی، جی نہیں، میں کسی او سی پی کو نہیں جانتی، جی نہیں، میرے پاس کبھی فرینڈز اینڈ فیملی فیورز لینے نہیں آتے۔ آپ بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں، میں آپ کو سو کر سکتی ہوں۔ آواز پھر سے کانپی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر آنکھیں رگڑیں اور اپنا موبائل اور پرس اٹھا کے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے سیم کے ساتھ وال پیپر لینے بلیو ایریا جانا تھا۔ حنیر اور سیم کو صداقت ڈرائیو کر کے ابھی کالونی کے اختتام تک ہی لایا تھا جب ایک لمبی چمکتی ہوئی کار سامنے سے آتی دکھائی دی۔ جب دونوں گاڑیوں نے ایک دوسرے کو پاس کیا تو حنین نے دیکھا پچھلی سیٹ پہ آبدار عبید بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ کار کے شیشے سیاہ تھے مگر اس نے شیشہ گرا رکھا تھا اس لیے دکھائی دیتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار حنین جان گئی تھی کہ جواہرات جوانی میں کیسی ہوتی ہوگی۔ وہ برآمدے میں کرسی پہ ٹیک لگائے سوچ میں گم بیٹھا تھا جب کھلے گیٹ کے پار وہ آتی دکھائی دی۔ فارس چونک کے سیدھا ہوا۔ وہ بال چہرے کے ایک طرف ڈالے، سر پہ سرخ ریشمی رومال لپیٹے سفید لباس پہنے ہوئے تھی۔ اسے بیٹھے دیکھ کر مسکرائی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سر کو خم دیا۔ آبدار اس کے بالکل مقابل آ رکی، سبز سرمئی آنکھوں سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ ادھر کیسے؟ آج تیوری نہیں چڑھی تھی؟ اس دن بات ادھوری رہ گئی تھی، میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی تھی ذرا، اگر آپ مجھے چند منٹ مزید برداشت کر سکے تو بیٹھ کے بات کر لیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے کرسی کھینچی۔ وہ جی بیٹھیے کہتا دوسری کرسی کی طرف آیا، بار بار غور سے اس کو دیکھتا بھی تھا گویا الجھن کا شکار ہو۔ میری وجہ سے آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، میں جانتی ہوں۔ وہ کرسی پہ ٹیک لگا کے اپنے ازلی شاہانہ انداز میں بیٹھ گئی اور 2 انگلیوں سے کان کی بالی چھیڑتے ہوئے نظروں کے حصار میں اس کا چہرہ مکید کیے گویا بھوئی۔ میری ہر وقت آپ کی توجہ گھیرنے کی خواہش سے آپ کی وائف انسیکیور رہنے لگی ہیں، پھر میری اس معصوم خواہش کو غلط رنگ دے کر بابا نے جو کیا میں اس کے لیے بھی شرمندہ ہوں۔ اس لیے وہ ہیرے کی لونگ واپس کرنے آ گئی تھی۔ ہاں، مگر تب مجھے لگا تھا کہ آپ کی وائف آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن میں غلط تھی، میں ان کو سمجھی نہیں تھی، شاید ایک دوست کی حیثیت سے صرف آپ کو خبردار کرنا چاہتی تھی مگر ان کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور اب جب کہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں تو میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی در آئے۔ امید ہے میری طرف سے آپ کا دل صاف ہو گیا ہوگا۔ فارس نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ آپ یہ سب پہلے کلیئر کر چکی ہیں، مجھے آپ سے گلہ بھی کرنا تھا۔
وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اداس مسکراتی نظریں اس پہ جمائے کہہ رہی تھی، آپ نے مجھے استعمال کیا شادی تک پہنچنے کے لیے۔ مجھے برا نہیں لگا مگر اچھا بھی نہیں لگا۔ چلیں کولمبو میں نے آپ کو ایڈونچر تو دیا نا۔ کون سا ایڈونچر؟ آپ تو فرار ہو گئے تھے، میں تو اکیلی رہ گئی تھی۔ آپ بار بار بھول جاتے ہیں کہ میں اتنے مسائل کا شکار آپ کی وجہ سے ہوں۔ اور پہلی دفعہ وہ کوئی جواب نہ دے سکا، چہرے پہ افسوس در آیا۔ اس نے سر جھکا دیا، پھر گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مسز کاردار مجھے مسلسل نفرت انگیز پیغامات بھیج رہی ہیں۔ اس نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھایا جسے فارس نے قدرے بھاری ہوتے دل کے ساتھ تھام لیا۔ وہ عجیب کیفیات کا شکار ہو رہا تھا۔ آپ نے وہ ویڈیو ہاشم کو دے دی، میرا نہیں سوچا اب وہ اس کا انتقام مجھ سے لیں گی؟ آپ خود ہی تو وہ ثبوت ہمیں دینا چاہتی تھیں، یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ آواز پہ ان دونوں نے چونک کے دیکھا۔ زمر باہر آتے ہوئے ٹھنڈے سے انداز میں بولی۔ آبدار بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز عمر مسکرا کے گویا ہوئی، میں آپ سے معذرت کرنے آئی تھی، میں نہیں چاہتی آئندہ میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ زمر نے فارس کے برابر میں کرسی کھینچی اور اس پہ بیٹھی۔ آپ کو کیوں لگا آپ کی وجہ سے ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا ہوگی؟ ہم آؤٹ سائڈرز کی وجہ سے آپس میں نہیں جھگڑا کرتے۔ فارس نے کچھ نہیں کہا، وہ موبائل پہ میسیجز دیکھ رہا تھا۔ آبدار کے چہرے پہ افسوس اتر آیا۔ لگتا ہے آپ ابھی تک خفا ہیں، مگر چلے میں خوش ہوں کہ فارس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اور ہاں، یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ اس نے پرس کے ساتھ پکڑا ننھا سا باکس میز پہ رکھا۔ فارس نے خاموشی سے فون اسے واپس کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے باکس کو دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، پرفیوم مجھے اچھا لگا اور میں نے لے لیا۔ سوری، میں یہ تحفہ نہیں لے سکتا۔ وہ شائستگی سے معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زمر نے برہمی سے اس تحفے کو دیکھا تھا۔ مجھ سے میرے پلین میں رائڈ لے سکتے ہیں، میری این جی او کے خلاف ٹپ لے سکتے ہیں، مسز کاردار کی ویڈیو لے سکتے ہیں، میرا اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں، مگر تحفہ نہیں لے سکتے۔ وہ مسکرا کے بولی تھی، اگر آپ نہیں لیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اوکے۔ اس نے سر کو خم دیا۔ زمر نے چونک کے بے یقینی سے اسے دیکھا مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اب اس کو سی آف کرنے اس کے ساتھ گیٹ کی طرف جا رہا تھا، مگر آئندہ آپ کوئی چیز نہیں لائیں گی یوں اور مسز کاردار کو جواب نہ دیں، بس اگنور کریں، چند گارڈز مزید رکھ لیں، تنہا گھر سے نہ نکلیں۔ وہ ہدایات دے رہا تھا، انداز میں فکر مندی تھی۔ گیٹ تک وہ اس کے ساتھ گیا، پھر وہ چلی گئی تو فارس واپس آ گیا، ابھی تک سوچ میں گم تھا، جیسے افسردہ ہو۔ تم اس کا تحفہ کیسے لے سکتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو اس کو؟ وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ پہلی دفعہ بیزار ہوا تھا زمر، وہ اچھی لڑکی ہے، معافی مانگ رہی تھی۔ رویہ بدل لیا اس نے اپنا؟ تو تم اس سے کیوں بات کر رہی تھی؟ رویہ نہیں بدلا اس نے، تکنیک بدلی ہے۔ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا تو تکنیک بدل کے وہ کیا کر لے گی؟ وہ تمہارا اتنا نقصان نہیں کر سکتی جتنا میں اس کا کر چکا ہوں۔ تلخی سے کہتا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے کوئی احسان نہیں کیا ہم پہ ہماری مدد کر کے، یہ سب اس کے باپ اور اس کے ہاشم کاردار کا کیا دھرا ہے۔ اس کو تو اپنے خاندان والوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ سارے نقصان ہمارے ہوئے ہیں، مجھے تو تم پہ حیرت ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں یہی باتیں کرنی ہے تو میں جا رہا ہوں۔ تاہٹ سے کہتے اس نے جیب سے چابی نکالی اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تم اس کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا گلا رند گیا۔ وہ تیورا کے پلٹا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت اس کو اپنا کمپٹیشن سمجھنے کی بجائے اسے ایک انسان سمجھو جس نے ہماری مدد کی اور جس کو میں نے بہت سی مشکلوں میں ڈال دیا ہے، اور اب مجھے ہی اس کو اس سب سے نکالنا ہوگا۔ کھانے پہ میرا انتظار مت کرنا، میں دیر سے آؤں گا۔ تلخی سے کہتا وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ زمر یاسیت اور خفگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔